السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناول کے سیکنڈ پارٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ناول کو پسند کیا، اور آگے بھی ایسے ہی ناول کو پسند کرتے رہیں، اور لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ مبارک ہو، تمہارے دادا جی نے تمہارا اور داور کا رشتہ طے کر دیا ہے، حالیہ بیگم نے اندر آتے کرن سے کہا تو وہ ماں کے گلے جا لگی۔ ماما پلیز، آئی ایم سوری، ہم مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ڈیروں آنسو تھے۔ حالیہ بیگم نے انہیں صاف کیا، بیٹا ماں باپ اولاد کی خوشیوں سے کب ناراض ہوئے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا سویرا بھابھی یہ رشتہ توڑ جڑنے دیں گی۔ حالیہ بیگم نے اپنے دل کا ڈر زبان پہ لایا۔ ماما انہیں آپ چھوڑیں، اب مجھ سے خفا نہیں ہوں۔ کرن نے ان کے گرد بائیں پھیلائیں۔ بیٹا میں تو ماں ہوں، تمہارے لیے اچھے نصیبوں کی دعا ہی کر سکتی ہوں۔ حالیہ بیگم نے مسکرا کے کہا تو کرن نے سکھ کا سانس لیا۔ اسے ماں کی ناراضگی مول لے کر کوئی کام نہیں کرنا تھا۔ داور سے پیسے نکلوا کر پیزا آرڈر کر چکے تھے، اور اب داور کے ہی روم میں بیٹھے پیزا کھاتے ہوئے سبھی انجوائے کر رہے تھے، اور کرن کو بھی کشش گھسیٹ لائی تھی۔ ہم نے صرف پیزا پہ نہیں ٹکنا، یاد رکھنا۔ پیزا کا ایک بائٹ لیتی وہ داور سے بولی، جبکہ کرن نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ سب کچھ ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو یمین بھائی کا رشتہ نہیں ہوگا۔ سمیر کی زبان ہلی۔ منہ اچھا نہیں تو بات اچھی کر لو، کشش نے ٹوکا۔ ہاں تو پھر دیکھا نہیں کس طرح ڈانٹا تھا انہوں نے تمہیں، سمیر نے یاد کروایا۔ وہ تو چلتا رہتا ہے، فکر نہ کرو، ہم سب مل کے کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا لیں گے، لیکن میں آپ دونوں کی شادی جلد کرواؤں گی۔ مجھے سویرا ماما پہ بالکل بھروسہ نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ کشش نے سوچتے ہوئے کہا، ماما اور بابا دونوں ہی نہیں راضی۔ داور بھی اداس ہوا۔ ٹینشن نہ لو، ابھی کون سی شادی ہوگی ہے جو انہوں نے اٹینڈ نہیں کی، اور تم اداس ہو رہے ہو؟ کشش نے اسے ٹوکا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے شادی ہو جائے گی کیا؟ یمین بھائی کی ہوگی تو ہی داور کی نہیں ابھی پار لگے گی۔ سمیر نے پھر سے زبان لڑائی۔ اس کا بھی حل سوچا ہے میں نے، آنکھیں چھوٹی کرتے وہ کوئی نہ کوئی پلان بنا چکی تھی۔ ان سب نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ کل بتاؤں گی، مشن شادی کل شروع ہوگا، کل ٹھیک 4 بجے چھت پہ ملنا سب، رازداری سے کہتی وہ سب کوئی لاجواب کر گئی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں داور کی شادی اپنی بہن کے گھر ہی کروں گی، وہ میرا بیٹا ہے اور اس کی زندگی کا فیصلہ بھی میں ہی کروں گی۔ سویرا بی بی بڑکی ہوئی بیٹھی تھی، جبکہ حیات صاحب ابھی بھی خاموش بیٹھے تھے۔ اور آپ ابا حضور کے سامنے نہ خود بولے نہ مجھے بولنے دیا۔ وہ بہت غصے سے بولی۔ سویرا ایک بات آج میری کون کھول کے سن لو، ساری جائیداد اور زمینیں، گھر اور بزنس سب بابا کے نام ہے، اور اگر کوئی بھی فیصلہ ان کے خلاف تم نے یا میں نے کیا تو سوچ لو سب ہاتھ سے گیا۔ وہ اٹھتے ہوئے منہ بنا کے بولے، پھر کیا داور کی شادی اس کرن سے ہونے دوں؟ نروٹے پن سے کہا تو ہونے دو، دوسری شادی بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ حیات صاحب نے مسئلے کا دوسرا حل بتایا تو سویرا بیگم کے دماغ میں ایک دم سے دھماکہ ہوا۔ ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ سویرا بیگم کی آنکھیں چمک گئیں۔ ہو جانے دو شادی، داور جب اپنی دادا کی بات مانے گا تو ان کا لاڈلا بن جائے گا، جائیداد کا بہت سارا حصہ داور کے نام کریں گے، یقیناً اس کے بعد اس کی دوسری شادی کروا دینا ایموشنل طریقے سے، اور اس سب سے بابا بھی خوش، داور بھی خوش، ہم بھی خوش۔ حیات صاحب نے مسکراتے ہوئے مستقبل کا نقشہ کھینچا۔ بس ہم اپنی بہن کو قابو میں رکھنا اور اسے تسلی دیے رکھنا۔ حیات صاحب سویرا بی بی کو باور کرانا نہ بھولے، وہ آپ فکر ہی نہ کریں، سویرا بی بی خوش ہوتے چاہے کی۔ اب لکھو بھی، کشش نے سمیر سے کہا۔ کشش کیا یہ سب صحیح ہے؟ یمین بھائی کو پتہ چلا نا تو خیر نہیں، سمیر نے ڈرانا چاہا۔ تم چپ رہو اور جو کہا ہے وہ کرو، کشش نے اسے ٹوکا۔ اس وقت وہ چھت پہ بیٹھے یمین کے رشتے کا نیوز پیپر میں ایڈ دے رہے تھے، اور سمیر کو ڈر لگ رہا تھا، جبکہ کشش پورے کانفیڈنس سے ریڈی تھی ہر چیز کے لیے۔ لکھو بھی، کشش نے اسے گرکا۔ لکھواؤ گی تو کچھ لکھوں گا نا، سمیر بھی چڑھا۔ لکھو، ضرورت رشتہ، بہت سوچتے وہ بولی۔ کرن چہرے پہ سمائل آئی تھی۔ داور اس وقت اپنے کام سے واپس نہیں آیا تھا، ورنہ وہ بھی اس ٹیم کا حصہ ہوتا۔ آگے بولو، سمیر نے لکھتے ہوئے کہا۔ سوچنے تو دو، ادھر سے ادھر چکر لگاتی وہ دماغ لڑا رہی تھی۔ ایک ہینڈسم پڑھے لکھے رئیس زادے، واہ واہ کیا بات ہے، مقرر۔ آگے سمیر نے تعریف کی۔ کشش نے اسے گھورا اور بات کو جاری رکھا، جو کہ دیکھنے میں سالار سکندر، سوچتے ہوئے لفظوں کو جوڑا، چلنے میں جہان سکندر۔ یہ کیا لکھوا رہی ہو؟ ایڈ لکھواؤ، تم تو اپنا خاندانی شجر نسب لکھوانے لگی ہو، یہ سکندر وہ سکندر۔ سمیر نے منہ بناتے کہا، تم وہ سب لکھو جو کہہ رہی ہوں میں، اور درمیان میں مت بولو، میں بھول جاؤں گی۔ کشش نے اسے پوری طرح ڈانٹا۔ چلو آگے لکھو۔ اٹھے تو فارس غازی، بیٹھے تو کارل، دوڑے تو عمر جہانگیر۔ ایک منٹ، یہ سب کون ہے؟ سمیر لکھتے ہوئے حیرت سے کشش کو دیکھتے پوچھا، جس نے دانت پیستے اسے دیکھا۔ ہیروز ہیں، کافی لمبا کرتے کا۔ اچھا، کس فلم کے؟ بہت برجستہ سوال تھا، جس پہ کرن کا کہکا امڑا، جو اتنی دیر سے وہ رو کے بیٹھی تھی۔ کشش نے خونخوار نظروں سے سمیر اور کرن دونوں کو دیکھا۔ ناولس کے ہیرو ہیں یہ، بتاتے ہوئے
ساتھ ناراضگی سے دیکھا۔ سمیر کو لگا شاید اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ واٹ، تمہارے کہنے کا مطلب ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں اور تم ان کی کوالٹیز لکھوا رہی ہو؟ مطلب یہ لوگ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے؟ اور اللہ کا خوف ہو یار، کیا لکھوا رہی ہو؟ میں نہیں لکھتا یہ سب۔ سمیر نے پنسل اور ڈائری سائڈ پہ رکھ دی۔ کشش کا غصے سے برا حال تھا۔ اپنے فیوریٹ ہیروز کے بارے میں یوں کسی کی رائے سننا اسے بہت ناگوار گزرا تھا۔ سمیر کے بچے جان سے مار ڈالوں گی اگر کسی ہیرو کے بارے میں کچھ بھی غلط کہا تو۔ یہ سارے میرے کرش ہیں، سمجھے؟ کشش نے ہاتھ اٹھاتے وارن کیا۔ عجیب ہی کرش ہیں جو اس دنیا میں ہیں ہی نہیں۔ سمیر بھی ہاں نہیں مان رہا تھا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم بس لکھتے جاؤ اور کمال دیکھنا اس ایڈ کا۔ کشش نے اب کی بار لہجہ نارمل رکھا۔ کوئی لکھو تو لکھوں نا، کوئی لکھنے والی چیز لکھواؤ تو لکھوں نا، بندہ پوچھے تو سمجھ بھی آئے۔ سمیر ابھی بھی راضی نہ ہوا۔ دیکھو سمیر، آج کل ہر لڑکی کو ایسا ہی لائف پارٹنر چاہیے، اس سے یامین سکندر کا رشتہ بہت آسانی سے ہو جائے گا، سمجھو یار۔ کشش نے اسے سمجھایا، وہ مانا تو نہیں لیکن لکھنا پھر سے سٹارٹ کر دیا۔ کشش اس سے لکھواتی گئی اور وہ منہ بنا کے لکھتا گیا۔ دکھاؤ تو۔ سارا لکھوا لینے کے بعد وہ ایک بار سارا مضمون چیک کر رہی تھی۔ گڈ ہو گیا، اب ہم کل ہی جائیں گے۔ ضرورت ہے رشتہ کا یہ ایڈ نیوز پیپر میں دینے، تاکہ جتنی جلدی ہو سکے لگے آج یہ کام بھی نمٹ جائے۔ دیکھ لینا یہ نہ ہو یامین بھائی لگے آج تمہارا ہی کام نپٹا دیں اور تم خود کو ڈھونڈتی رہ جاؤ۔ سمیر نے لقمہ دیا تو کشش نے اسے پاس پڑا کچھ اندے مارا۔ وہ بھی بر وقت نیچے ہوتا خود کو بچا گیا۔ عائشہ بیٹا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ تمہارا چہرہ کیوں اتنا لال ہو رہا ہے؟ ماتھے کو چھونے لگی۔ ارے بیٹا تمہیں تو بخار ہے، آج رہنے دو، یونیورسٹی مت جاؤ۔ ارے ماما میں بالکل ٹھیک ہوں اور آگے نئے کام کی وجہ سے 2 دن ہو گئے ہیں یونی نہیں جا پائی۔ آج کچھ ضروری نوٹس بنانے، جلدی آ جاؤں گی۔ ماں کو تسلی دیتی وہ مسکراتی یونی کے لیے نکل گئی۔ آدھا دن یونی گزار کر وہ اب ہوٹل آئی تھی۔ اس کا سر کافی دکھ رہا تھا، آتے ہی سیدھی اپنے کیبن کی جانب بڑھی۔ یہ کاشف بھی نظر بچا کے پیچھے ہی آیا۔ سر آپ؟ عائشہ گھبرا گئی۔ ہاں میں، خبردار جو سر کو کچھ بھی بتانے کی جرأت کی ورنہ ایسٹ پھینک کے چہرہ بگاڑ دوں گا تمہارا، سمجھی؟ غصے سے کراتے وہ عائشہ کو اچھا خاصا ڈرا گیا۔ اسے شدت سے آج اپنا باپ یاد آیا۔ دھمکی دے کے وہ جان لگا کہ اسی لمحے حاذق آفس میں داخل ہوا۔ وہ سر، میں عائشہ کو کام سمجھانے آیا تھا۔ کاشف گڑبڑا گیا۔ حاذق نے کھینچ کے ایک مکہ اس کے منہ پہ رسید کیا۔ عائشہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ اتنے میں پولیس کے 2 اہلکار بھی اندر آئے۔ لے جائیں اسے اور ڈالیں حوالات کے پیچھے سے۔ کاشف جو منہ سے خون صاف کر رہا تھا اس بات پہ بب پھری گیا۔ میں نے کیا کیا ہے سر؟ اس نے خود کو چھڑایا۔ کاشف کو لگا عائشہ نے رات کو حاذق کو سب بتا دیا۔ سر یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ کاشف تڑپ کے بولا۔ حاذق دانت پیسا عائشہ کے سامنے جا کھڑا ہوا، جو ایک ہی دن میں مرجھا گئی تھی۔ پولیس والے کاشف کو لے گئے۔ وہ چلاتا رہا لیکن کسی نے نہیں سنا۔ کیا بولا تھا تم نے؟ تم نہیں جانتی؟ حاذق کو بے انتہا کا غصہ تھا۔ عائشہ کا سر جھک گیا۔ ضبط کے باوجود آنسو بہہ کے گالوں پہ آ گئے۔ جھوٹ بولنے کی عادت تمہاری گئی نہیں۔ غصے سے اس کی کلائی کو جکڑا تو وہ ہل کے رہ گئی۔ ایک دم سے حاذق کو لگا اس نے کسی گرم چیز کو ہاتھ میں پکڑ لیا۔ تم بے اختیار ہاتھ اس کے ماتھے پہ کیا جو تپ رہا تھا؟ حاذق کے ماتھا چھو کے دیکھنے پہ بے اختیاری عائشہ نے آنکھیں بند کی۔ اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کا لمس اسے سکون سا بخش گیا۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، تم پاگل ہو؟ اتنے بخار میں کام پہ آ گئی۔ اب کی بار ڈانٹ میں فکر بھی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بمشکل الفاظ ادا ہوئے۔ لگ رہا ہے، چلو میرے ساتھ۔ حاذق نے اسے اچانک سے کہا تو اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کہاں؟ حاذق اسے بنا جواب دیے اپنے ساتھ لے کے باہر آیا۔ گاڑی میں بٹھاتا اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ وہ بس خاموشی سے دیکھی گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد میڈیسن لکھ دی اور ڈائٹ کا خاص خیال رکھنے کا کہا۔ حاذق اسے میڈیسن اور کچھ فروٹس اور کھانے پینے کا سامان لے کے دیتا گھر چھوڑنے چلا گیا۔ عائشہ اسے یہ سب کرتا دیکھتی رہی۔ اس کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اسے روکتی یا کچھ کہتی۔ بخار نے اسے نیم بے ہوش سا کر دیا تھا۔ اب کچھ دن آفس آنے کی ضرورت نہیں، گھر پہ ہی رہو۔ بنا اس کی طرف دیکھ کے کھانے پینے کا سامان اٹھاتا اس کے گھر کے دروازے پہ دستک دے چکا تھا۔ ہاں وہ گھر جس کا اس نے کبھی بھی نہیں بتایا تھا۔ 1000 بار پوچھنے پہ وہ ٹال گئی تھی لیکن رات کو خود ہی بتا دیا۔ دروازہ کھلا۔ حاذق نے سامان عابدہ بیگم تھمایا۔ عائشہ کی طبیعت کے بارے میں بتایا۔ عابدہ کی بیگم نے فوراً آگے بڑھ کے عائشہ کو سہارا دیا اور اسے اندر لے جانے لگی۔ بیٹا آپ کا شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے بہت مدد کی۔ تشکر سے دیکھتے کہ حاذق اسبات میں سر ہلاتا وہاں سے گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ اس نے عائشہ سے بات بھی نہیں کی اور یہی بات عائشہ کو تکلیف دے گی۔ اس کو یوں اگنور کرنا کہاں اچھا لگتا تھا۔ وہ ملا تو یوں مل جائے گا، یہ نصیبوں میں پھر سے لکھوانے کا جی جائے گا۔ کیا جانتی تھی وہ کہ اس محبت نے اسے اور کتنی آزمائش میں ڈالنا تھا۔ سمیر اور کشش دونوں نیوز پیپر کے ایڈیٹر سے مل کے اسے ایڈ دے کے باہر نکلے تھے۔ کشش ابھی بھی وقت ہے، ایڈ واپس لے لو، یامین بھائی کو پتہ چلا تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔
سمیر نے گاڑی کی طرف جاتے کہا، ارے کچھ نہیں ہوتا، دعائیں دیں گے دعائیں، کسی کا گھر بسانے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ 1 منٹ تم یہیں رکو، ابھی آئی۔ بنا سمیر کی طرف دیکھے وہ دوسری طرف بڑھ گئی۔ سمیر کی نظر بھی اس کی طرف اٹھی۔ ہائی سمرین، کیسی ہو؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ ارے کشش تم کیسی ہو؟ سمرین کشش کی اسکول فرینڈ تھی اور اتنے عرصے بعد بھی وہ پہچان گئی۔ دونوں ایک دوسرے سے گلے ملی۔ دنیا کتنی گول ہے نا، ہم پھر مل گئیں۔ کشش مسکرائی، واقعی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یار کچھ کام تھا ایڈیٹر صاحب سے، اسی سلسلے میں آئے تھے۔ کشش نے سرسری انداز بتایا۔ اچھا، اور وہ ایڈیٹر صاحب میرے پاپا ہیں۔ سمرین نے انکشاف کیا تو کشش کے چہرے کی اسمائل پھیکی پڑی۔ مطلب اس کے پاپا تو گئے کام سے، منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ اچھا میں چلتی ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ کشش نے وہاں سے فوراً نکلنا چاہا۔ ارے یار اپنا فون نمبر تو دے دو۔ سمرین نے روکا، ناچار کشش کو اپنا نمبر دینا پڑا۔ وہ لڑکا تمہارا کزن ہے؟ سمرین نے سمیر کی طرف اشارہ کرتے بڑے اشتیاق سے پوچھا، جو انہی کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ ہاں وہ کزن ہی ہے۔ کشش نے نمبر دیتے ہوئے سرسری سا انداز اپنایا۔ ملواؤ گی نہیں؟ سمرین تھوڑی ایڈوانس قسم کی لڑکی تھی اور کشش یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی۔ کشش نے مڑ کے سمیر کو ایک نظر دیکھا۔ اس نے ایک مسکراہٹ کشش کی طرف اچھالی۔ ملوا تو دوں، لیکن کیا فائدہ، شادی شدہ ہے اور 2 بچے بھی ہیں۔ کشش نے منہ بناتے بظاہر مسکرا کے کہا۔ ریئلی؟ سمرین نے پھر سے مڑ کے دیکھا۔ لیکن ہینڈسم ہے بہت۔ سمرین نے ستائشی نظروں سے دیکھتے کہا، وہی تو، اس لیے کم عمر میں ہی شادی کروا دی کہ لڑکیوں سے دور ہے، ورنہ دوسری لڑکی اس کی گرل فرینڈ ہوتی۔ کشش نے بات سے بات نکالی۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ سمرین نے وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت جانی۔ وہ سمیر کے پاس سے گزرتی اپنی گاڑی کی طرف بڑھی۔ ہائے، سمیر نے ہاتھ کے اشارے سے سمرین کو کہا۔ بائے۔ سمرین بھی فوراً سے جواب دیتی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، جبکہ سمیر اس ری ایکشن پہ شاک رہ گیا۔ یہ کون تھی؟ سمیر نے منہ بناتے پوچھا۔ تھی کوئی، چھوڑو چلو۔ کشش نے ٹالا، لیکن بہت ایٹیٹیوڈ والی تھی، میری طرف دیکھا تک نہیں۔ سمیر کو دکھ ہوا۔ کشش نے ٹالا اور گاڑی میں بیٹھے سمیر نے گاڑی گھر کی طرف موڑ دی۔ 2 دن ریسٹ لینے سے عنایشہ کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی اور آج وہ کام پہ جانے کا سوچ رہی تھی کہ عازق کا فون آ گیا۔ اس کا نمبر بدل چکا تھا اور وہ پہچان نہ پائی۔ بدل تو اس نے بھی لیا تھا، لیکن سی وی میں موجود تھا جس سے عازق نے لیا تھا۔ فون کان سے لگائے کتنی دیر وہ خاموشی سے سنتی رہی، مقابل کی سانسوں کو محسوس کرتی رہی۔ وہ پہچان گئی تھی کہ وہی ہے کہ دل کی دھڑکنوں نے اچانک سے سپیڈ پکڑی۔ کیسی ہو؟ کان میں آواز پڑی تو بے اختیار آنکھیں موند لی۔ ٹھیک ہوں، مختصر جواب آیا۔ آفس کیوں نہیں آئی؟ اگلا سوال داغا۔ آ جاؤں گی، دھڑکنوں کو قابو کرتے ہوئے جھٹ سے بولی۔ اوکے میں ویٹ کر رہا ہوں، میٹنگ کے لیے جانا ہے اور تم نے بھی ساتھ جانا ہے۔ اللہ حافظ۔ فون بند ہو چکا تھا۔ عنایشہ کو وہ پل جو ساتھ گزرے تھے پھر سے یاد آنے لگے۔ ان کی مما نے تو کہا تھا کہ ان کی شادی، جو کہ عازق کی شادی نہیں ہوئی۔ خود ہی تانے بانے بنتی وہ تیار ہونے چلی گئی۔ گاڑی گھر کے پورچ میں داخل ہوئی۔ سمیر کو کشش کی خاموشی کھٹک رہی تھی۔ اس سے زیادہ اس لڑکی کا اسے اگنور کرنا۔ ویسی حیرت ہے، اس لڑکی میں ایٹیٹیوڈ بہت تھا۔ پھر سے زبان چلی۔ کشش نے اترتے ہوئے اس کی طرف مڑ کے دیکھا۔ یہ کوئی تم تیسری بار کہہ رہے ہو تو فار یور کائنڈ انفارمیشن، شادی شدہ اور 2 بچوں کے باپ کو وہ اگنور ہی کرے گی نا؟ مزے سے کہتی وہ نیچے اتر گئی، جبکہ سمیر پہ حیرتوں کے پہاڑ توڑ گئی۔ کیا دل امید توڑا ہے کسی نے؟ سمیر نے سر اسٹیئرنگ پہ رکھا۔ اسے کشش سے یہ امید نہ تھی۔ دادا جی کدھر جا رہے ہیں؟ کشش نے دادا جی کو باہر نکلتے دیکھا تو روک لیا۔ بیٹا دوست کی طرف جا رہے ہیں، کچھ دیر میں آتے ہیں۔ دادا جی نے اسے پیار کیا۔ آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے، پلیز جلدی آنا، لاڈ والے انداز میں کہتی وہ دادا کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ تبھی دروازے سے اندر آتے نظر یامین پہ پڑی۔ فوراً سے منہ پھیرا، زبان دانتوں تلے دباتی وہ وہاں سے غائب ہوئی۔ پھر کیا سوچا پتر؟ یامین کے سلام کرنے پہ دادا جی نے پھر سے وہی ٹاپک چھیڑا۔ دادا جی میرا جواب آپ کو پتہ ہے، ادب سے کہتا وہ بھی دادا جی کے ساتھ باہر گارڈن میں آ گیا۔ پتہ زندگی کے تلخ واقعات سے دن کی رکتی نہیں ہے، ہمیں تو ان واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ سمجھانے کا انداز بہت پیارا تھا۔ دادا جی کبھی کبھار انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، میں چاہ کے بھی بے بس ہوں۔ یامین کا لہجہ نم ہوا۔ کوئی نہیں پتر، حوصلہ رکھ، اللہ نے ضرور بہت اچھا بار سوچا ہوگا تیرے لیے، فکر نہ کر۔ اسے تھپکی دیتے وہ باہر نکل گیا اور وہ انہیں جاتا دیکھ اپنے روم میں آ گیا۔ اللہ نے ضرور بہت اچھا سا بار سوچا ہوگا تیرے لیے۔ شاور لے کے نکلا تو بے اختیار دادا جی کی بات یاد آ گئی۔ تو آنکھیں موند کے وہیں صوفے پہ مائیں پھیلائے بیٹھ گیا۔ اچانک سے ہنستی مسکراتی ہوئے اس کے آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ یامین نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ یہ مجھے کیا ہوا ہے؟ میں کیوں اسے سوچ رہا ہوں؟ وہ تو بہت چھوٹی ہے، بہت معصوم، تو یہ دل کیوں بے اختیار ہونے لگا ہے؟ جانے دل تو کس طرح ہے لے چلا ہم
تم بھٹکے مل رہا نہ راستہ۔ وہ اپنے دل سے گھبراتا اٹھ کے باہر نکل آیا۔ ببر بوتل کے جن کی طرح ازل ہوا۔ بھائی کچھ کھائیں گے؟ بنا لوں آپ کے لیے؟ فوراً سے سلام کرتے وہ بولا، نہیں موڈ نہیں ہے۔ نظریں ادھر ادھر دوڑائیں لیکن وہ کہیں نظر نہ آئی۔ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ ببر یامین کی حرکت پر ہر اشارہ سمجھتا تھا۔ نہیں، ایک کافی بنا دو۔ کہتے وہ پلٹا ہی تھا کہ ناک کی سیدھ میں وہ کھڑی نظر آئی۔ لبوں نے مسکراہٹ کو چھوا لیکن یامین مسکراہٹ چھپانے کا فن جانتا تھا۔ کیسے ہیں؟ کشش کے برجستہ سوال پہ وہ اسے دیکھ کے گیا۔ ببر جا چکا تھا۔ سنا ہے آپ شادی کر رہے ہیں؟ اچانک کشش کے یوں بولنے پہ یامین کے کان کھڑے ہوئے۔ کیا مطلب؟ ماتھے پہ تیوری چڑھی۔ نہیں، وہ مجھے ایسا سننے کو ملا۔ کشش نے زبان کو قابو میں رکھنے کی بہت کوشش کی لیکن اس کی زبان رک جائے ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کشش، آئی ایم ٹیلنگ یو، اگر کوئی بھی شرارت کی اس بار بہت برا پیش آؤں گا۔ انگلی اٹھاتے وارن کیا۔ کیا میر یامین سکندر، آپ کبھی تو مجھ سے اچھے کی امید کر لیا کریں، منہ بناتے کہا۔ یامین سر نفی میں ہلاتا اپنے روم کی جانب بڑھا کہ اس نے رستہ روکا۔ کیا ہو جائے گا؟ اگر آپ شادی کر لیں گے تو داور اور کرن کا گھر بس جائے گا، بہت پیار سے سمجھایا۔ یامین نے دانت پیستے اسے دیکھا۔ ہٹو آگے سے، اب پھر سے مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ منہ بنایا۔ تمہارے کام بھی ایسے ہیں، بنا ڈانٹ کھائے تمہارا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ یامین اسے آئینہ دکھاتا اندر کی جانب بڑھا۔ آپ کو شادی سے مسئلہ کیا ہے آخر؟ تھک ہار کے وہ سوال پوچھ بیٹھی جو شاید نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ غصے سے اسے دیکھا۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تم ہو، کشش افضال سکندر، اور اگر 1 منٹ سے پہلے تم یہاں سے غائب نہ ہوئی نا تو آج سویر قتل ہو جاؤ گی میرے ہاتھوں۔ یامین کا غصہ ساتواں آسمان کو چھونے لگا۔ ایک ہی بات تھی جو اسے تکلیف دیتی تھی، ماضی یاد کرواتی تھی۔ وہ زبردستی یاد کرواتی تھی۔ ہاں، زور زبردستی ہی تو کی تھی یار سکندر نے اس کے ساتھ، اپنی بیوی کی باتوں میں آ کے، اور انہوں نے بنا سوچے بیٹے کو قربان کر دیا۔ اب نے اللہ نہیں کیا جو مجھے قتل کر کے کھانا چاہتے ہیں، کشش نے منہ بناتی مسکینی آواز میں کہا۔ بہت ڈیٹ واقعہ ہوئی تھی۔ یامین نے مزید بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ایک دم سے سر درد شروع ہو گیا۔ دراز سے ٹیبلٹ نکالی اور خالی پیٹ ہی لینے لگا۔ یہ کون سی دوائی لے رہے ہیں آپ؟ کوئی بیماری ہے آپ کو کیا؟ قریب بیٹھتے بہت فکر اور رازداری سے پوچھا۔ ببر نے دروازے پہ نوک کیا اور کافی لیے اندر آیا۔ سائڈ ٹیبل پہ کافی رکھتا وہ خاموشی سے جا چکا تھا۔ چھی، یہ بھی کوئی پینے کی چیز ہے؟ کڑوی، کافی پی پی کے خود بھی کڑوے ہو گئے ہیں۔ منہ کے الٹے سیدھے اینگل بناتی وہ یامین کو بچی ہی لگی، بنا اس کی بات کا جواب دیے کافی پینے لگا۔ آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں میر یامین سکندر؟ اب کے بار گلا تھا وہ جب اس کا پورا نام لیتی تھی یامین کے دل کے تار چھیڑ دیتی تھی۔ یامین کے اس کے لبوں سے ادا ہوا اپنا نام بہت حسین لگنے لگا تھا۔ ایک بات بتاؤ کشش افضال سکندر، اتنا بولنے کے کوئی پیسے چارج کرتی ہو یا مفت میں ہی سب کو اپنی عقل اور راز سے نوازتی رہتی ہو؟ اب کی بار یامین نے اسے آڑے ہاتھوں لیا جس پہ وہ منہ بناتی اٹھی۔ اب سے تو بندہ بات بھی نہ کرے۔ ناراض ہی ہوتی وہ وہاں سے جانے لگی۔ یامین کے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں گئی کہ وہ پلٹی اور یامین کی مسکراہٹ دیکھتی رہ گئی۔ واو، امیزنگ اسمائل۔ پھر سے مسکرانا۔ پاس آتی وہ فرمائش کرنے لگی۔ یامین نے لب بھیجے۔ میں کب مسکرایا؟ انجان بنا، جھوٹ نہ بولیں، میں نے ابھی آپ کو مسکراتے دیکھا۔ کشش نے انگلی اٹھاتے کہا اور اپنی انگلی اس کے گال پہ رکھی۔ یہاں گڑا بنا تھا۔ وہ یامین کو مسمرائز کرنے لگی۔ اس کی انگلی کا لمس اسے گال کے بجائے دل پہ محسوس ہوا۔ فوراً سے کافی کماک سائڈ پہ رکھتے وہ کھڑا ہوا۔ کشش اپنے روم میں جاؤ۔ اپنے دل کی دھڑکنوں کے شور کو کم کرتا وہ بہت روڈلی بولا تھا۔ آپ مسکراتے بہت پیارے لگتے ہیں، مسکراتے رہا کریں، مسکرانا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ بہت میٹھی اور دھیمی آواز میں کہتی وہ جا چکی تھی۔ کسی بھی ریاض سے پاک وہ جو دھیرے دھیرے یامین کو اپنے سیر میں جکڑ رہا تھا، اور یہی وہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ اندر سے کتنا دکھی تھا وہ کسی پہ ظاہر نہیں کر سکتا تھا، اور کششوں سے بھی عزیز تھی، ایک دوست کی طرح، ایک کزن کی طرح، یا شاید بہت بڑھ کے تھی۔ وہ اسے جذبے سے بھی انجان تھا یا جان بوجھ کے انجان بانا تھا، وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ میٹنگ کے لیے وہ دونوں نکل چکے تھے۔ میٹنگ کے لیے عازق اسے لیے فرقان کے آفس میں آیا۔ میٹنگ شروع ہوتی ہے عائشہ کو بے چینی سی ہوئی۔ وہ وہاں سے ایکسکیوز کرتی اٹھ گئی اور باہر تازہ ہوا میں آ گئی۔ وہ ویو بہت پیارا تھا، سامنے پانی کی لہریں شور مچا رہی تھیں۔ کراچی کا یہ منظر بہت سے لوگوں کو وہاں اپنی طرف کشش کرتا تھا، اور اسی سائٹ کا منظر وہ پہلے بھی عازق کے ساتھ انجوائے کر چکی تھی۔ عازق بس کریں اور آگے نہیں جانا، عائشہ نے روکا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ڈر گئی؟ عازق شمریز کے ساتھ ہوتے تم ڈر گئی؟ عازق نے اسے خود سے قریب کیا تو عائشہ کے دل کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا ہوا۔ دیر ہو رہی ہے، چلیں۔ نظریں جھکاتی وہ عازق کو بہت دل کے قریب لگی۔ چلتے ہیں، کچھ یادیں بس تکلیف دینے کے لیے آتی ہیں۔ وہ پل عائشہ کی زندگی کے یادگار پل تھے جن کے سارے وہ پوری زندگی گزار سکتی تھی۔ آنکھوں گوشے بھیگنے لگے۔ بیتا سکھ بھی دکھ لگتا ہے جب یادیں آتی ہیں۔ بولی بسری اپنی باتیں دہراتی ہیں۔ ایک بے وفا کی یاد میں ان کا شور کچھ زیادہ ہو گیا نا؟ اچانک پیچھے سے آ کے کہتے وہ عائشہ کو چونکا گیا۔ مطلب؟ وہ بھی نہیں بھولا تھا۔
وقت بہت بڑا مرم ہے، دھیرے سے کہتی وہ عازق کو تپتے صحرا میں کھڑا کر کے جانے لگی، کھینچ کے اپنے قریب گیا۔ وقت بہت بے رحم ہے عنائشہ فردوس، اور بہت جلد تمہیں اس بات کا پتہ چلے گا کہ کسی کو بیچ راستے چھوڑنا کیا ہوتا ہے۔ جھٹکے سے چھوڑتا وہ پیچھے ہٹا، نم آنکھوں کو سے وہ اسے دیکھے گئی۔ جہاں اس کے لیے کبھی محبت نظر آتی وہاں صرف نفرت نظر آ رہی تھی۔ عازق بے اختیاری اسے پکارا، چپ، ایک دم چپ، کسی بھی خوش فہمی میں نہ رہنا۔ اگر تمہیں بچایا تو صرف اس لیے کہ تمہیں سزا دینے کا حق صرف میرا ہے۔ زہر میں بجھار تیر عنائشہ کے دل کے پار ہوا۔ تم ڈاکٹر کے پاس لے گئی اس لیے نہیں کہ تمہاری پرواہ ہے، اس لیے کہ جو زخم تم نے دیے ہیں اب سوز سمیت واپس لوٹانے کا وقت ہے۔ اتنی شدت تو محبت میں بھی نہیں تھی جتنی شدت اب تم میری نفرت میں دیکھو گی۔ نفرت بھرا لہجہ عنائشہ اندر سے کٹ کے رہ گئی۔ جو دل میں بھرا ہے تو انہیں دیکھے گی اس زہر کو، بھگتے گی میرے غم کو، میری آنکھ کے زہر کو، اپنی خود غرضی کا اب انجام دیکھے گی، ٹھکرا کے میرا پیار، میرا انتقام دیکھے گی۔ چاہت کا صلہ ظالم، مطلب ہی دیا تو نے، مجبور نہ تھی پھر بھی دھوکہ کیوں کیا تو نے۔ نفرت کا میری تو صبح و شام دیکھے گی، ٹھکرا کے میرا پیار، میرا انتقام دیکھے گی۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ، سخت انداز میں کہتا وہ جا چکا تھا۔ عنائشہ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ آپ کا ایڈ پڑھا، اس سلسلے میں آپ سے ملنا ہے۔ ایک اور لڑکی کی کال آئی، یامین زچ آ گیا۔ کون سا ایڈ؟ آپ کی شادی کا، اور دیکھیں آپ کو جس طرح کی لڑکی چاہیے وہ ساری کوالٹیز ہیں مجھ میں۔ یامین نے فون آف کیا اور سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ کال پھر سے آ رہی تھی، اب کوئی اور نمبر تھا۔ ہیلو، کال پہ کی۔ یامین سکندر، تمہارے خوابوں کی ملکہ میں ہوں، مجھے تم قبول ہو، کہو کہاں ملیں؟ جہنم میں، دانت پیس کے کہتا وہ موبائل کو سائڈ پہ پھینک گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ یامین یار یہ کیا ہے؟ مجھے چھپا کے شادی کو پلاننگ؟ نیوز پیپر ہاتھ میں اٹھائے عازق اندر داخل ہوا۔ دماغ سیٹ ہے؟ یامین بھڑکا۔ یہ میں نے نہیں، یہ خبر کہہ رہی ہے۔ عازق نے فوراً اسے نیوز پیپر تھمایا۔ جس پولیس کی خبر پڑھ کے یامین نے غصے سے لب بھیجے۔ مجھے یہ نیوز پیپر کا ایڈیٹر 10 منٹ میں یہاں چاہیے۔ اپنے اندر کا ابال وہ نیوز پیپر کو ٹیبل پہ پھینک کے اتارنے لگا۔ اوکے باس، جسٹ ٹیک اٹ ایزی۔ عازق سے پانی کا گلاس سماتا باہر نکلا اور نیوز پیپر کے ایڈیٹر کو یامین کے آفس میں بلوانے کا بندوبست کیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایڈیٹر یامین کے سامنے مجرموں کی طرح بیٹھا تھا۔ کس کے کہنے پہ یہ خبر چھاپی؟ سر لہجے میں کہتا وہ سامنے والے کو بہت سخت ڈرا گیا۔ جی وہ آپ ہی کے گھر سے آئے تھے، منمناتے ہوئے کہا۔ یامین سمجھ گیا یہ کس کی کارستانی ہے۔ کل ہی اس نیوز کی تردید ہونی چاہیے، ورنہ تمہارا کیا اشر کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسے ضبط کرتا وہ نیوز پیپر لیے باہر آیا، گاڑی نکالی اور خود ڈرائیو کرتا گھر پہنچا۔ اندر کی جانب قدم بڑھائے، سامنے ہی وہ نظر آ گئی۔ جلد تو جلال کو، ای بلا کو ٹال دوں کا ورد کرتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگی، جبکہ پاس بیٹھے ضمیر کی پیٹ سی۔ ایک منٹ رکو یہیں، سرد آواز میں کہتا وہ کشش کے دل کو دھڑکا گیا، درد اور تیز ہو گیا۔ ضمیر بھی پلٹا، فوراً کھڑا ہوا۔ یہ سب کیا ہے؟ داور یوں یامین کو غصے میں دیکھ باہر سے آتا وہیں ان کے پاس ٹھہر گیا۔ پتہ تو آدھے بھی چل گیا تھا لیکن وہ اس سب میں شامل نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ کشش بمجھ کر بولی۔ زیادہ اوور سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ جارحانہ تیور دیکھتے کشش کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ ضرورت ہے رشتہ، ایک ہینڈسم پڑھے لکھے رئیس زادے جو کہ دیکھنے میں سالار سکندر، چلنے میں جان سکندر، اٹھے تو فارس غازی، بیٹھے تو کارل، دوڑے تو عمر جہانگیر۔ اخبار میں یہ سب پڑھتے یامین کا اتنا دماغ نہیں گھوما جتنا نیچے دیے گئے نام اور فون نمبر اور ایڈریس پہ غصہ آیا تھا۔ میر یامین سکندر، جو ایک نہیں، دو نہیں، پورے 6 ہوٹلز کا مالک ہے۔ خواہش مند دوشیزائیں فوراً رابطہ کریں۔ لب بھینچے وہ ان تینوں قطار میں سامنے کھڑا کیے خشمگین نگاہوں سے دیکھے جا رہا تھا۔ کس کی حرکت ہے یہ؟ سرد آواز، مانو ان تینوں کے کان میں جیسے کسی نے سیسا پگھلا کے ڈال دیا ہو۔ تینوں خاموش رہے۔ میں نے پوچھا کس نے کی ہے یہ حرکت؟ اب کی بار آواز اونچی تھی۔ ڈر کے مارے ضمیر کی انگلی کشش کی جانب اٹھی۔ ساتھ کھڑے داور نے بھی سیدھی انگلی کشش کی طرف اٹھائی، جبکہ کشش اپنی انی جیسی آنکھیں اب چھوٹے کیے سامنے کھڑی یامین کو ماتھے پہ تیوری ڈالے گھور رہی تھی۔ اس بات سے انجان کہ اس کے کرائم پارٹنرز اسے دھوکہ دے گئے ہیں۔ شرم نام کی کوئی چیز ہے تم تینوں میں؟ یامین کا بس نہیں چاہ رہا تھا اس سے ٹانگ مار کی لڑکی کو قتل کر دے۔ بھائی یہ سب ان دونوں کا سوچا اور مشترکہ پلان تھا، مجھے تو ابھی بھی آپ کے سامنے آنے سے پہلے پتہ چلا ہے۔ داور نے اپنا دامن صاف بچایا۔ ضمیر اور کشش نے گردن موڑ کے پہلے اسے دیکھا اور آنکھوں میں کھا جانے کا ارادہ کیا، جبکہ دوسری نظر سامنے دھاڑتے شیر کو۔ حد ہوتی ہے احمق پن کی، صبح سے کوئی 20 کالز اٹینڈ کر چکا ہوں۔ یامین کی غصے بھری آواز پہ وہ تینوں یکدم سیدھے ہوئے۔
یہ خبر ایڈیٹر تک کس نے پہنچائی؟ وہ شیر کی طرح گراتے آگے بڑھا۔ ان تینوں کا سانس رکا۔ یقیناً تم گئے ہوگے۔ سمیر اپنے اوپر نگلے والے اس الزام پہ دم خود رہ گیا، جبکہ پاس کھڑی کشش نے فوراً دوسری طرف رخ موڑا۔ دیکھو ایڈیٹر صاحب، اگر یہ خبر تمہاری نیوز پیپر میں چھپ گئی نا تو سوچو کیا ہی فیمس ہو جائیں گے تمہارا نیوز پیپر، بارے نیارے ہو جائیں گے تمہارے۔ کشش نے ایڈیٹر کو سبز باغ دکھاتے کہا۔ لیکن اگر یہ خبر جھوٹی ہوئی تو میر صاحب مجھے قتل کر دیں گے۔ کشش نے مڑ کے سمیر کو گور کے دیکھا، جو کسیانی ہنسی ہنسا۔ ارے ایسے تھوڑی نہ قتل کریں گے، ہم ان کے گھر سے آئے ہیں، ان کی اجازت ہے۔ یہ دیکھیں انہوں نے اپنا ایڈریس، فون نمبر سب دیا ہے۔ ہم کیوں جھوٹ بولنے لگے بھلا؟ کیوں سمیر؟ وہ شرارتوں کی نانی معصوم شکل بنا کے سمیر سے تائید مانگ رہی تھی۔ سمیر نے ہاں میں ہاں ملائی۔ میں یہ چھاپ دیتا ہوں لیکن انعام ملے گا نا؟ وہ ایڈیٹر لالچ میں آ گیا۔ بالکل، بہت عزت و احترام کے ساتھ نوازا جائے گا انعام سے۔ کشش نے خوش ہوتے ایڈیٹر کو مطمئن کیا۔ کچھ پوچھ ہے جواب دو، غسیلی آواز میں پوچھتے ہی امین نے سمیر کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ تھوک نکلتا بھی 12ویں انگلی اٹھاتا جیٹ سے اشارہ کشش کی طرف کیا۔ اسے اپنی جان بہت پیاری تھی۔ کشش کی تو صدمے سے مر جانے والی حالت ہو گئی تھی۔ اب توپوں کا رخ کشش کی طرف تھا۔ تمہیں سکون نہیں ہے؟ اپنی زندگی میں پیدا ہوئی، جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور رشتے والی ماسی بن گئی۔ یمین نے اچھا خاصا لتاڑ کے رکھ دیا تھا۔ ماسی کا نام سن کے تو کشش کے پاؤں لگی سر بجھی۔ آپ کے بھلے کے لیے منہ بناتی ہوا منمنائی۔ میرا بھلا؟ تم ہوتی کون ہو میرا بھلا کرنے والی؟ یمین کا پارا آئی ہوا تو داور اور سمیر خاموشی سے وہاں سے ناک آؤٹ ہو گئے۔ ہم مجھے یوں نہیں ڈانٹ سکتے میر یامین سکندر۔ وہ بھی آپ بنا ڈرے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولی، جبکہ آنکھوں کے چھوٹے چھوٹے موتی یامین کے زیرک نظروں سے چھپے نہ رہ سکے۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ بہت شوق ہے نا میری شادی کروانے کا تمہیں؟ تو ٹھیک ہے، اب میری شادی ہوگی اور وہ بھی تم سے۔ یمین کے منہ سے غصے میں جو آیا نکلتا چلا گیا۔ کیا؟ کشش کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں کیوں کرنے لگی آپ سے شادی؟ بتا بھی آپ کو، پورے 7 سال چھوٹی ہوں میں آپ سے۔ انگلیوں پہ گنوایا اور منہ بگاڑا۔ یہ تو اب وقت بتائے گا۔ میرا جینا آرام کیا ہوا تم نے، اب جینا کیسے آرام کرتے ہیں کسی کا، یا میں تمہیں بتاؤں گا۔ میر یامین سکندر، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غصے سے کراتے ہوئے سے سمون بکمن چھوڑ جا چکا تھا اور وہ مٹھیاں بیچتے ہوئے منہ بناتی اگلا لائے عمل تیار کرنے لگی۔ ہار ماننا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ عازق کے کئی جملوں کی بازگشت نے اسے ساری رات انگاروں پہ جلائے رکھا۔ دل تھا کہ بس کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ وہ اس کے لیے بے وفا تھی اور یہ جواب اس نے اسے انتقام کے لیے دی تھی۔ اب عنایشہ کو سب سمجھ آنے لگا تھا۔ عنایشہ کو عازق کی آنکھوں میں جو آج نفرت نظر آئی وہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور اس کی نفرت کو وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ وہ دکھ جو اس کے لیے سہ رہی تھی، وہ اکیلے سہ رہی تھی، صرف ایک وعدے کے پیچھے جو اس نے عازق کی ماں سے کیا تھا۔ وہ اس وعدے کا پاس رکھے ہوئے تھی۔ ارے عازق نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا ہے تو میں کل ہی ریزائن کر دوں گی، مجھے یہ جاب کرنی ہی نہیں ہے۔ وہ ایک فیصلہ کرتے مطمئن ہوتی بستر پہ لیٹی۔ آج کافی دنوں بعد عابدہ بیگم کو پھر سے کھانسی کا بہت برا دورہ پڑا تھا، اور عنایشہ نے بہت مشکل سے انہیں کھانا کھلا کے میڈیسن دے کے سلایا تھا، اور کل انہیں دوبارہ ہاسپٹل لے کے جانے کا ارادہ کیا تھا۔ یہ سمجھتے کیا خود کو؟ میں کیوں کرنے لگی ان سے شادی؟ کشش ادھر سے ادھر چکر لگاتی غصے سے بھری ہوئی تھی۔ یمین کے غصے کے میں کئی الفاظ کو یاد کرتی خود کو باور کروا رہی تھی کہ وہ بدلے کے لیے یہ سب کرنے والے ہیں۔ ایسا تو میں ہونے نہیں دوں گی، دیکھتی ہوں کیسے کرتے ہیں مجھ سے شادی۔ منہ میں بڑبڑاتی وہ یمین کے روم کی جانے بڑھی۔ وہ ابھی شاور لے کے نکلا تھا کہ دروازے پہ نوک کرتی وہ اندر داخل ہوئی۔ بالوں کو ٹاول سے خشک کرتا وہ شرٹ لیس تھا۔ آئینے میں سے اندر آتا دیکھ یمین نے لب بھینچے اور آگے بڑھ کے سائڈ سے اپنی شرٹ اٹھائی اور پہننے لگا۔ نوک کرنے کے ساتھ اجازت بھی لیتے ہیں اندر آنے کی، گھر گرو کے کہتا وہ کشش کو شرمندہ کر گیا۔ بندہ ایسے کام باتھ روم میں کر لے جس سے آپ کو کسی کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑے۔ وہ کہاں شرمندہ ہونے والی تھی، الٹا یمین کو ہی شرمندہ کر گئی۔ کیوں آئی ہو؟ اس کی بات نظر انداز کرتا وہ اس کے یوں صبح آنے کی وجہ پوچھنے لگا۔ میں آپ سے صاف اور شفاف لفظوں میں یہی کہنے آئی ہوں کہ مجھ سے شادی کے خواب نہ ہی دیکھیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ دھمکی دیتی وہ یمین کو آگ ہی لگا گئی تھی۔ اس نے کل غصے میں وہ سب کہا جبکہ اس کا ایسا بالکل کوئی ارادہ نہ تھا۔ تمہارا دماغ سیٹ ہے جو یہ بات کرنے آپ پہنچی ہو صبح ہی صبح؟ ہاں تو ابھی تو حد کرتے ہیں، کتنی چھوٹی ہوں میں آپ سے؟ منہ بناتے ہوئے یمین کو پاگل کر دینے کے در پہ تھی۔ ہاں دودھ پیتی بچی ہو نا، جیسے شادی کا مطلب بھی نہیں پتہ، جبکہ اوروں کی شادی کروانے میں بہت ماہر ہو۔ لاپرواہ انداز میں بالوں کو سنوارتے ہوئے کشش کو آج صحیح معنوں میں زچ کر رہا تھا۔ دیکھیں آپ غلط کر رہے ہیں، نروٹے پن سے کہتی ہوئے اس کے سامنے آئی۔ میں نے تو ابھی کچھ کیا بھی نہیں۔ یمین نے اپنا لیپ ٹاپ چیک کرتے مزے سے کہا۔ اگر آپ نے کچھ بھی ایسا ویسا کیا نا تو میں نے دادا جی کو آپ کی شکایت لگا دینی ہے، دھمکی دی۔ میں ڈر گیا، آپ کے بار مذاق اڑایا۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنے والی، لڑائی والے انداز میں کہا۔ خود کو دیکھا آپ نے، کتنے موٹے ہیں آپ اور میں کتنی سمارٹ ہوں؟ ایک اور اعتراض اٹھایا۔ واٹ؟ یمین نے حیرت سے خود کو دیکھا۔ میں کب سے تمہیں موٹا لگنے لگا؟ یہ دیکھیں ذرا اپنے بازو، اور میری دیکھی ہیں؟
کشش نے بہوں میں کہا۔ یامین نے اپنے مسل دیکھے جنہیں دیکھ لڑکیاں آہیں بھرتی تھیں۔ ایک یہ میڈم اسے موٹا کہہ رہی تھی، نہ حادی ہو گئی، جیلس مت ہو اور میرے لیے کافی بنا کے لاؤ۔ یامین نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے آرڈر لگایا۔ کیا میں کافی لاؤں آپ کے لیے؟ کشش کو جھٹکا ہی لگا۔ لیپ ٹاپ پہ نظریں جمائے کہا۔ ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں، میں کالج جا رہی ہوں اور آپ نہ مجھ پہ شوروں والے روب نہ جمائے، سمجھے آپ؟ انگلی اٹھا کے غصے سے وارن کرتی وہ منہ بنا کے کہتی باہر نکل گئی۔ بے اختیاری یامین کے لبوں نے مسکراہٹ کو چھوا۔ بہت مشکل ہے چہرے سے دل کا راز پڑھ لینا، جو گہرے ہوتے ہیں وہ پہچانے نہیں جاتے۔ ہمارا تم ہی بتاؤ کیا کروں؟ میرا اپنا دل تھا کہ طوبہ ہی میری بہو بنے، لیکن داور کے آگے مجبور ہوگی۔ لیکن تم فکر نہ کرو، میں طوبہ کو ہی اپنی بہو بناؤں گی، سویرا بی بی نے بہن کو دلاسا دیا۔ میں کیا سوچ رہی تھی باجی، کیوں نہ یامین سے طوبہ کا رشتہ کر لیں؟ ہے تو وہ بھی آپ کا ہی بیٹا نا؟ ہمارا کی یوں اچانک کہنے پر سویرا بیگم کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ دیکھیں باجی، داور اگر گرن سے شادی کرنا چاہتا ہے تو کرنے دیں، زور زبردستی کی میں قائل نہیں ہوں۔ آپ یامین کے لیے بات کریں، ویسے بھی اس کی زندگی میں کوئی نہیں ہے۔ میری طوبہ کسی پہ سوتن بن کے جائے، میرا دل نہیں مانتا۔ منہ بنا کے بولا، نہ تو علیزہ کو بھول گئی ہو؟ دانت پیستے کہا۔ باجی آج نے پورے خاندان میں ہم سب کی ناک کٹوا دی، بھائی کو تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، اور 3 سال پہلے کی بات ہے، نہ جانے کہاں دفعہ ہو گئی ہے۔ ایسی اولاد سے تو بندہ بے اولاد ہی اچھا ہے۔ نہیں، کل کو اگر واپس آ جاتی ہے تو کیا تب سوتن نہیں ہوگی تمہاری بیٹی؟ اس کی سویرا پہ بھی اپنی مطلب کی بات کی۔ کیا یامین اسے اپنائے گا؟ ہمارا نے بھی آگے سے سوال داغا، جس کا جواب خود سویرا بی بی کے پاس بھی نہ تھا۔ یہاں تو ایک رات باہر رہنے والی کو کوئی نہیں اپناتا، تو وہ تو 3 سال سے غائب ہے، اور جو اب تک نہیں آئی وہ آگے کیا آئے گی؟ اور ویسے بھی یامین کتنے ہوٹلز کا مالک ہے، اتنے پیسے والا ہے، اور کیا چاہیے؟ میری طوبہ تمہاری بہو بھی بن جائے گی اور یامین بھی طوبہ جیسی لڑکی کو پا کے خوش رہے گا۔ ہمارا اپنی ہی کہی جا رہی تھی، جبکہ سویرا بی بی کے دماغ میں چکر چل رہے تھے۔ اتنے ہوٹلز کا مالک، یہ سچ تھا؟ وہ واقعی اس وقت پیسوں میں کھیر رہا تھا۔ ایک وقت تھا جب علیزہ اسے صرف اس لیے چھوڑ گئی کہ یامین کے پاس اپنا کچھ نہیں، اور آج وہ کروڑوں کا مالک تھا، جبکہ ان کا اپنا بیٹا ایک وکیل۔ بس ان کے دل میں لالچ پھر سے جاگا۔ یہ کیا ہے؟ عنائشہ نے آذے کے سامنے اپنا ریزائن لیٹر رکھا۔ میں یہ جاب چھوڑ رہی ہوں، بنا آذے کی طرف دیکھے سنجیدگی سے کہا۔ آنکھوں کے لال ڈورے رات جگہ کا پتہ دے رہے تھے۔ آذے نے لیٹر اٹھا کے پڑھا اور ایک قہر کی نظر عنائشہ پہ ڈالی اور لیٹر پھاڑ دیا۔ عنائشہ اونٹوں کی طرح آذے کو دیکھے گئی۔ اس ہوٹل میں جاب شروع کرنے سے پہلے یہاں کے رولز لگتا ہے تم نے پڑھے نہیں؟ پیپر ویٹ کو گھماتا ہوا پرسرار انداز میں بولا۔ کیا مطلب؟ عنائشہ کچھ ٹھیک نہ لگا۔ تم یہ جاب 6 ماہ سے پہلے نہیں چھوڑ سکتی، کسی صورت بھی نہیں، اور اگر چھوڑو گی تو رولز کے مطابق تمہیں 2 لاکھ جمع کروانے ہوں گے۔ اٹھ کے اس کے پاس آتا وہ اس پہ سور ہی پھونک رہا تھا۔ ایسا نہیں لکھا تھا کانٹریکٹ میں۔ عنائشہ کو وہ کانٹریکٹ یاد آیا۔ الگ تر کرتی وہ بولی۔ انٹرکام پہ مسٹر جمیل کو اندر بلایا اور کانٹریکٹ کے پیپرز منگوائے، جنہیں پڑھ کے عنائشہ کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ سب دھوکہ تھا، وہ جان گئی تھی آذے کو اسے پھنسا رہا تھا۔ آپ صحیح نہیں کہہ رہے، آپ نے یہ جھوٹے پیپرز لہجہ نام ہوا۔ ہاں جانتا ہوں، لیکن تم پروف نہیں کر سکو گی، بہت پرسکون انداز میں کہا۔ بدلے کے لیے آپ اتنا گر جائیں گے سوچا نہ تھا۔ گرے ہوئے لوگوں کے لیے اگر تھوڑا سا گرنا پڑ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، اسی کے انداز میں جواب دیا۔ عنائشہ نے سخت نظروں سے آذے کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، 6 ماہ کی بات ہے نا، میں کر لوں گی۔ آپ کر لیں جو کرنا ہے، اپنی انا کی تسکین کے لیے۔ آپ کو مجھے تکلیف پہنچانی ہی ہے، پہنچا لے، آپ کے اندر کے مرد کو سکون آ جائے گا۔ سکون کی بات تو تم کرو ہی مت۔ عنائشہ فردوس غصے سے اس کے پاس آتا، اس کے بازو کو جکڑے دانت پیستے ہوئے بولا، میرا سکون برباد کر کے جس طرح تم سکون سے رہ رہی تھی نا، آئی سویر برباد نہ کر دیا تمہیں تو کہنا۔ اس کے لفظوں میں کتنا زہر بھرا تھا، عنائشہ تو بس دیکھتی رہ گئی۔ اور وہ ایک نئے عاشق سے مل رہی تھی جو صرف نفرت کرنا جانتا تھا۔ انٹرکام بجا تو نظروں کے سارما سے لیے انٹرکام کی طرف بڑھا۔ سر، مس فروا آئی ہیں آپ سے ملنے۔ اوکے بھیج دو، کہتے ساتھ ہی عنائشہ کی جانب مڑا۔ آؤٹ فرام مائی روم، سختی سے کہتا وہ عنائشہ کو انسلٹ کر گیا۔ اتنے میں فروا اندر داخل ہوئی۔ ہے عاشق، ہاؤ آر یو؟ بہت ماڈرن ڈریس اور انداز میں کہتی وہ عاشق کی جانب بڑھی اور عاشق سے گلی ملی۔ عاشق بھی اس سے مسکرا کے ملا۔ ہاؤ آر یو ڈیئر؟ ویٹ اے سیکنڈ۔ فروا کو ایکسکیوز کرتا وہ عنائشہ کی جانب مڑا۔ مس عنائشہ، گو اینڈ ٹیک 2 کپ آف کافی۔ عنائشہ کو کہتا وہ فروا کی جانب مڑا۔ عنائشہ کا تک کہ ہمارے چہرہ لال ہو گیا اور جھٹکے سے مڑتی روم سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے جو اسمائل عاشق کے لبوں پہ تھی وہ یکدم کہیں جاز ہوئی۔ فروا، آئندہ اپنی لمٹ میں رہنا، دس از لاسٹ وارننگ فار یو، انتہائی اسپاٹ لہجے میں کہتا وہ فروا کو ٹھٹکا گیا، لیکن فروا نے کوئی آرگیو نہ کیا۔
حاذق جیسا فاسٹ بندہ کب کس مقام پہ کس کی انسلٹ کر کے رکھ دے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں عائشہ کافی کے 2 مگ لے آئی اور انہیں پیش کیا۔ اس کی آنکھوں کی نمی حاذق کی آنکھوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ کافی کا مگ رکھتے وہ بلٹنے لگی تھی کہ اس کا ہاتھ کافی کے مگ کو لگا اور کافی چھلکی اور فروہ کی ڈریس کو خراب کر گئی۔ ہو یہ کیا کیا تم نے ایڈیٹ گرل! فروہ نے اٹھتے ہوئے غصے سے ڈریس کو صاف کرتے کہا۔ ہاں آئی ایم سوری، غلطی سے ہاتھ لگ گیا۔ عائشہ گھبرا گئی۔ ایڈیٹ یوز لیس گرل، میری ساری ڈریس خراب کر دی۔ آئی ایم سوری میم، عائشہ نے روندے لہجے سے پھر معافی مانگی۔ واٹ سوری؟ جانتی بھی ہو کتنے کی ڈریس ہے یہ؟ کبھی دیکھی ہو تو پتہ ہو نا۔ فروہ نے عائشہ کی اچھی خاصی انسلٹ کر دی۔ عائشہ نے ایک نہ نظر خاموش بیٹھے حاذق پہ ڈالی جو یک ٹکے سے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ سوری، ایک بار پھر سے کہتے وہ پلٹی۔ اندھی کہیں کی چیپ گرل، فروہ نے دانت پیسے۔ فروہ یہ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے، ان کے منہ نہیں لگنا چاہیے۔ حاذق کے الفاظ عائشہ کو کسی تیر کی طرح لگے۔ اس کے جاتے قدم تھمے اور گہرا سانس خارج کرتی وہ پلٹی۔ یو آر رائٹ، کٹیا لوگوں کی نشانی ہی یہی ہے۔ فار دس یوز لیس گرل، فروہ نے بھی ٹیڑھے میڑھے منہ بناتے کہا۔ ایک منٹ، عائشہ غصے سے بھری آواز سنائی دی اور آگے بڑھتی وہ فروہ کے پاس آئی۔ ایک گہری نظر حاذق پہ ڈالی جو بنا کسی تاثر کے ابھی بھی جیسے ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پاس پڑی کافی کا مگ اٹھایا اور جو کافی بچی تھی مگ میں وہ بھی فروہ کے منہ پہ زور سے اچھالی۔ وہ تو کافی کچھ حد تک ٹھنڈی ہو گئی تھی ورنہ اس کا منہ ہی سوج جانا چاہا۔ حاذق کو اس دن والا سین یاد آیا جب عائشہ سے 8 ماہ بعد ویٹرس کے روپ میں ملاقات ہوئی تھی۔ واٹ دا ہیل از دس یو! خبردار جو گالی نکالی، منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ ہم غریب ہیں لیکن عزت والے ہیں، آپ امیر ہیں لیکن عزت راس نہیں آئی آپ کو جو زبان کے جوہر دکھا رہی ہیں۔ عائشہ نے اچھا خاصا ذلیل کر کے رکھ دیا جبکہ حاذق کے اطمینان میں ذرا برابر فرق نہ آیا۔ حاذق دیکھا کیسے اس لڑکی نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، اسے ابھی کے ابھی جاب سے نکالو۔ فروہ نے حاذق سے بہت مان سے کہا۔ یہ مجھے نہیں نکال سکتے، اب کی بار بہت اطمینان سے جواب دیا حاذق۔ فائر دس گرل، فروہ نے اونچی آواز میں کہا جبکہ عائشہ کے چہرے پہ کرختگی دیکھ حاذق کے ماتھے پہ تیوری چڑھی۔ آپ کچھ بولیں گے نہیں سر؟ بہت دانت پیستے حاذق کو دیکھتے آئی برو چڑھائے۔ حاذق کچھ کہتا کہ وہ جھٹکے سے مڑتی باہر نکل گئی۔ وہ کتنی بدتمیزی کر کے گئی ہے یہ، اور تم نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، ایون اے ورڈ؟ فروہ نے دکھ سے کہا۔ تم اپنی زبان کو قابو رکھو، کچھ زیادہ ہی چلنے لگی ہے، آئندہ ایسی زبان استعمال کی نا اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ نو جسٹ گو۔ حاذق نے اپنا غصہ ضبط کرتے فروہ کو ہی لتاڑ کے رکھ دیا۔ وہ منہ بناتی باہر نکل گئی۔ عائشہ فردوس، ویلکم بیک ٹو دا وار۔ ایک مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ گھر لوٹا تو پتہ چلا کہ دادا جی گھر پہ نہیں ہیں، اسلام آباد نکل گئے ہیں، وہ بھی یوں اچانک۔ کال ملائی دی اسے، کال پہ فون ریسیو کر لیا۔ ہاں جی بیٹا جی، دادا جی کی کھنکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ یمین کے لبوں نے مسکراہٹ کو چھوا۔ کدھر نکل گئے ہیں آپ یوں اچانک؟ ارے پتر، میرے مرحوم دوست کے پوتے کی شادی تھی تو یہیں اسلام آباد آئے ہیں مطلب کوئی اور بھی ساتھ ہے آپ کے؟ بیگ ایک طرف رکھتے ہوئے یہ پوچھ بیٹا۔ جی ہماری رونق بھی ساتھ ہے، ہمارے کشش بھی ساتھ آئی ہے، بہت خوش ہوتے کہا۔ وہ کیوں گئی ہے ساتھ، اس کا کیا کام؟ یمین کو برا لگا۔ ارے پتر، ضد کر رہی تھی کہ یہاں کا اپنا ہوٹل دیکھنا ہے، ان کے بیٹے کی شادی یہیں اپنے التاج ہوٹل میں ہی ہو رہی ہے تو لے آیا ساتھ۔ اچھا تم فکر نہ کرو، ہم کل ہی نکل آئیں گے۔ صحیح ہے، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ خود بند ہو تھا اور یمین موبائل کو گھور رہا تھا۔ کوئی حال نہیں دادا پوتی کا، نفی میں سارے لاتا وہ بات لینے چلا گیا۔ نہیں جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں اس کے لیے اللہ کتنی بڑی آزمائش کھڑی کرنے والا ہے۔ آج کا دن ٹینشن فری گزار کے گھر آئی تھی لیکن آگے ایک بہت بڑی ٹینشن بیٹھی دیکھ وہ ٹھٹکی۔ عائشہ میری بچی، کیسی ہو تم؟ اس عورت نے بڑھ کے عائشہ کو گلے لگایا۔ آپ کون؟ عائشہ نے حیرت سے پوچھا۔ میں تمہاری بد نصیب ماں۔ وہ روتے ہوئے پھر سے عائشہ کو گلے لگا گئی۔ عائشہ نے بے یقینی سے عابدہ بیگم کو دیکھا جن کی نظریں جھک گئی تھیں۔ حیات صاحب، بہت بڑی غلطی کر دی آپ نے جو التاج ہوٹل کو اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا۔ آج وہی ہوٹل ہے اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا، صرف یمین کی ملکیت میں وہ، اور صرف وہی نہیں، اس کے ساتھ 5 ہوٹل اور بن گئے اور وہ شادی حال بھی اتنی ترقی میں کہتی ہوں کیوں آپ نے التاج ہوٹل پہ قبضہ نہ کیا؟ کیا کرتا قبضہ کر کے؟ کئی کے ستونوں سے بیوی سے ہم کلام ہوئے، ڈوب رہی تھی وہ کشتی، اچھا خاصا بیچ رہے تھے بابا لیکن عین وقت پہ اس یمین نے لب بھیجے۔ خیر ہے تو وہ بھی میرا ہی بیٹا، وہ امیر ہے، اس کے پاس پیسہ ہے تو میرا بھی حق ہے اس پہ، لیکن تمہیں آج یہ سب کیوں کھٹک رہا ہے؟ ایک آئی برو چڑھاتے بیوی کو دیکھتے انہوں نے پوچھا۔ کیونکہ میری بہن نے طوبہ کا رشتہ داور سے کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ لیکن وہ کیوں؟ تم نے اسے سمجھایا نہیں؟ حیات صاحب کو بھی شوق لگا کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ طوبہ کا رشتہ یمین سے ہو جائے اس کے پیسوں کی وجہ سے۔ سن لیا آپ نے؟ سویرا بیگم اچھا خاصا بھڑکی ہوئی تھی۔ حیات صاحب کو تو چپ ہی لگ گئی۔
75 लाख 1 बिलियन 75 लाख ये क्या है? यमीन ने एरर से अकाउंट चेक करते बिल देख रमीज से पूछा, सर ये इस्लामाबाद में शादी हाल का बिल है सर, शाह साहब के बेटे की शादी थी कल इसका, लेकिन इसका बिल मेरे अकाउंट में क्यों डाला जा रहा है, तुम वजह जान सकते हो? सर वो मैम ने बोला है कि 1,75,000 का बिल आपके अकाउंट में डाल दिया जाए। सर जो कहा है वो बोला, अच्छा और ये मैम कौन है? आईब्रोज काटते हुए पूछा, जी मैम कशिश। ज़मीर की बात पे यामीन नफ़ी में सारे लाने लगा, इस लड़की को कुछ नहीं हो सकता, उसने 1,75,000 का क्या किया? यामीन हैरान हुआ, जी वो बोतल्स मंगवाई हैं सब बच्चों के लिए और कहा गया कि एक एक बच्चे को ढूंढ के उसे दी जाए और कोई ज़्यादा डिमांड करे तो इसके घर भी पूरे क्रेट पहुंचाए जाएँ। ज़मीर ने पूरी स्टोरी सुना दी। यामीन ने आंखें बंद करते गहरा सांस लेते अपना गुस्सा कंट्रोल किया। ये लड़की उसकी समझ से बालत आती। सर बड़े मीर साहब ने भी कहा था कि बिल आगे अकाउंट में ही डाला जाए। ज़मीर ने मज़ीद वजाहत दी, अगर दादाजी ने कहा तो ठीक है। कहते साथ वो लैपटॉप की तरफ मुतवज्जो हुआ, जिसका मतलब था कि रमीज़ अब तुम जा सकते हो, और वो खामोशी से निकल गया। यामीन घड़ी पे टाइम देखता दादाजी को कॉल मिलाई। आज उन्होंने वापस आना था और वो कराची एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके थे। यामीन ने दादाजी के नंबर पे कॉल मिलाई। कहाँ पहुँचे हैं दादाजी? सलाम दुआ के बाद फ़ौरन पूछा, बस पुत्र जी एयरपोर्ट से निकल आए हैं। दादाजी ने साथ बैठी शरारती करती कशिश को एक प्यार भरी नज़र से देखा। दादाजी लोकेशन ऑन कर दें, आपको पता है ना दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा हैं, फ़िक्र रहती है। यामीन ने हमेशा की तरह लोकेशन ऑन करने का। वो दादाजी को हमेशा यूँ ही केयर किया करता था, बिना किसी को बताए, बिना किसी पे एहसान जताए। एक बार इन पे कातलाना हमला भी हो चुका था, इसलिए यामीन उनकी ज़्यादा केयर करता था, लेकिन इस बात को भी बहुत अरसा बीत गया था। दादाजी तो परवाह न करते, अलबत्ता यामीन रिस्क नहीं लेता था और 2 गार्ड्स को हमेशा दादाजी के साथ रखता था। हाँ पुत्र कर दिया, तुम्हारे कहने से पहले ही कर दी थी, बस थोड़ी देर में घर पे होंगे। दादाजी मेरी बात करवाएं। साथ बैठी कशिश ने दादाजी से फ़ोन लिया और अपने कान से लगा लिया। कैसे हैं मिस्टर स्वीट एंड कड़वे कज़न? दादाजी को आंख विंक करती हुई यामीन से बोली। बहुत ज़बान चलने लगी है, वापस आओ तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ। यामीन ने उसे डराना चाहा। हाँ मैं डर गई, उसी के अंदाज में कहा। बिल पहुँच गया था ना खैर खैरियत से? ज़बान दांतों तले दबाती वो पूछ बैठी। इस बिल को सूद समेत वापस लूँगा कशिश अफजाल सिकंदर। यामीन ने भी दांत पीसते कहा। तौबा तौबा, आपको पता होना चाहिए सूद खाना आराम है, आप इतने बड़े हो गए हैं आपको पता ही नहीं, 4 जमातें पढ़ लेते ये दिन ना देखने पड़ते। वो यामीन को दूर बैठे भी अच्छा खासा तपा चुकी थी। कशिश अफजाल सिकंदर, एक बार मेरे हाथ लगो फिर बताऊँगा मुझे क्या क्या हलाल है। मैंने खेजी से कहता वो पहली बार कशिश का दिल धड़का गया था। कशिश ने मोबाइल को अच्छे से पूरा और कान के साथ लगाया कि तभी गाड़ी एक झटके से रुकी। अरे ड्राइवर क्या हुआ? कशिश भी इस तरफ मुतवज्जो हुई। मीर साहब लगता है टायर पंक्चर हो गया, मैं देखता हूँ। ड्राइवर गाड़ी का बोनट उठाता चेक करने लगा। 2 गार्जियन की गाड़ी साथ, इस वक्त वो भी गाड़ी समेत गायब थे। हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही। कशिश ने शरारत की और गाड़ी से नीचे उतरी। बेटा कहाँ जा रही हो? दादाजी ने रोका। दादाजी सिग्नल नहीं आ रहे, 1 मिनट अभी आई। कशिश हंसती हुई सड़क के एक तरफ लगे दरख्त की तरफ चली गई। क्या हुआ कशिश? दादाजी क्या कह रहे थे? यामीन को कुछ सही नहीं लगा। आप बहुत बड़े फ्लर्टी से हो गए हैं, पता है आपको? यामीन की बात इग्नोर करती वो अपनी बात जारी रखे हुई थी। वो ये बात दादाजी के सामने नहीं कर सकती थी, इसलिए बहाना बना के नीचे उतरी थी। अभी यामीन ने उसकी बात का जवाब देता कि पीछे से उसे बहुत शोर सुनाई दिया, जैसे धमाका हुआ। झट से पलट के देखा, गाड़ी का एक ट्रेला टक्कर मारता उछाल के ले गया था और गाड़ी ने आगे जाके 3-4 कलाबाजियाँ खाई थी और उलट गई थी। ड्राइवर भी गाड़ी की जद में आ गया था। दादाजी भी गाड़ी में थे और इनके सोचते कशिश का दिल बुरी तरह कांपने लगा। मोबाइल हाथ से छूटा। दादाजी एक चीख बुलंद हुई। वक्त जैसे वहीं थम गया हो, सांस भी रुक गई हो। हवा ने अपना रुख बदल लिया और कशिश गाड़ी की तरफ भागी। उस तरफ यामीन को भी इसके चीखने पे बहुत कुछ गलत का एहसास हुआ। वो कशिश का पुकारता रह गया। लोकेशन मोबाइल पे देखता वो बाहर निकला। बस एक ही दुआ थी, वो ठीक हो। दादाजी ठीक हूँ। दोनों गार्ड्स की गाड़ी भी इस वक्त वहाँ पहुँची। ट्रेला मार के जा चुका था। गार्ड्स फ़ौरन आगे बढ़े, उनके ड्राइवर को उठाया तो दूसरे ने दादाजी को गाड़ी से निकालने की कोशिश की। गाड़ी उलटने की वजह से दादाजी का सर गाड़ी से टकराया था। खून बहुत ज़्यादा बह गया था और वो बेहोश हो गए थे। दादाजी हेल्प प्लीज़ हेल्प, मेरे दादाजी। कशिश के आंसू निकले जा रहे थे। गार्ड्स को कहती वो खुद भी गाड़ी को सीधा करने की नाकाम कोशिश किए जा रही थी। गार्ड्स ने बमुश्किल उनको घसीट के बाहर निकाला। उनके कपड़े खून आलूद हो चुके थे। कशिश ने उनका सर अपनी गोद में रखा, उनके गाल को प्यार से थपका। आंसू की रवानी मज़ीद बढ़ गई। दादाजी आंखें खोलें, वो आंसू जब्त करते बमुश्किल बोली, लेकिन दादाजी की आंखें बंद थी। गार्ड्स भागते आए और उन्हें उठा के अपनी गाड़ी में डाला। यामीन के गार्ड्स के नंबर पे कॉल आने पे उसने सारी बात बता दी और यामीन के बताए गए हॉस्पिटल का रुख किया। मैम प्लीज़ चलें। गार्ड जो
دونوں ہی چوکنا تھے۔ ہوش و آواز کھوئے ہوئے کشش کو بولا تو وہ چونکی اور بھاگتی دادا جی کے پاس گاڑی میں بیٹھی۔ دادا جی اس کی درد بھری آواز سنائی دی۔ اب کیا کہہ رہی ہیں امی؟ یہ کون ہے؟ عنائشہ نے انہیں خود سے دور کیا۔ بیٹا میں جمیلہ، تمہاری ماں، کتنے عرصے سے ڈھونڈ رہے ہیں تمہیں، آج ملی ہو۔ ان کے آنسو عنائشہ کو سچے لگے لیکن اس کا دل نہیں مانا۔ اپنی ماں کے قدموں میں جا بیٹھی، آنکھوں کے گوشے بھیگی۔ امی بتائیں یہ کون ہے؟ جھوٹ بول رہی ہیں نا؟ بہت ہی امید سے پوچھا۔ عابدہ بیگم کی آنکھیں چلک گئیں۔ یہ سچ ہے عنائشہ کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا، ہاتھ کانپنے لگا۔ امی یہ جھوٹ ہے، اس نے جیسے خود کو یقین دلانا چاہا۔ نہیں بیٹا یہی سچ ہے، ہاں کڑوا ہے لیکن اب اور نہیں، اس راز کے بوجھ تلے نہیں جی سکتی۔ جمیلہ بہن ہے میری۔ عابدہ بی بی نے ساری سچائی بتانے کا فیصلہ کیا۔ ہم دونوں کی ایک ساتھ اولاد ہوئی تھی ہاسپٹل میں، دونوں کی بیٹی ہوئی لیکن میری بیٹی فوت ہوگی۔ دوسری طرف جمیلہ کی بیٹی ہوئی جو تم تھی۔ تمہارے بابا آنسو صاف کیے، بہت روئے جب ڈاکٹر نے یہ کہا کہ میں دوبارہ ماں نہیں بن سکتی تو تمہارے بابا کے دل میں شیطان آ گیا۔ انہوں نے وہاں کی نرس کو پیسے دیے اور تمہیں اپنی بیٹی سے بدل دیا۔ جمیلہ کو بتایا کہ اس کی بیٹی مری ہوئی پیدا ہوئی ہے۔ اس کے بعد تمہارے بابا ہمیں لے کے شہر بدل لیا۔ انہیں ڈر تھا کہیں راز کھل نہ جائے لیکن جو رب کو منظور ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ آخر میں ان کی آواز دھیمی ہو گئی۔ عنائشہ کی آواز خاموش آنسو بہہ چل رہا تھا۔ میں جانتی تھی میری بیٹی زندہ پیدا ہوئی ہے، میں نے رونے کی آواز سنی تھی لیکن کسی نے میرا یقین نہیں کیا۔ سب نے مجھے وہمی قرار دیا، میرا علاج کروانا شروع کر دیا، کوئی بھی میرا یقین نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ حسین بھی، میرے شوہر، انہیں بھی لگتا تھا میں پاگل ہو گئی ہوں۔ جمیلہ بیگم نے روتے ہوئے اپنی آپ بیتی کہانی سنائی۔ لیکن پھر ایک دن مجھے وہ نرس ملی جس نے یہ کام کیا، انہیں بتا سکتی کتنے واسطے دیے کہ کتنی مشکل سے میں نے اسے سچ نکلوایا۔ اور جب مجھے پتہ چلا کہ میری اپنی ہی بہن میری کوکھ کی دشمن ہے تو میرا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ کتنا عرصے بعد مجھے لگا واپس ٹھیک ہونے میں، اتنے ان کے لہجے کا دکھ ان کے اندر کے درد کو بیان کر رہا تھا۔ عابدہ کی بیگم ساتھ جھکائے مجرموں کی طرح بیٹھی تھی۔ اور پھر میں نے ڈھونڈا، بہت ڈھونڈا اور مجھے آخر پتہ چل ہی گیا کہ میری بیٹی کہاں ہے۔ انہوں نے عنائشہ کو پیار سے دیکھا جس نے سختی سے آنکھیں موند کے دو گرم سیال مادے آنسو کی صورت میں گالوں پہ گرا دیے۔ بیٹا مجھے معاف کر دو۔ عابدہ بیگم نے ہاتھ جوڑے۔ اور اپنے بابا کو بھی معاف کر دو بیٹا، اولاد کی محبت میں وہ گناہ کر بیٹھے۔ روتے ہوئے وہ زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ عنائشہ کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کہیں غائب کر لے خود کو۔ وہ وہاں سے منہ پھیر کے اندر جانے لگی کہ عابدہ بیگم نے ایک ہچکی لی۔ عابدہ! جمیلہ بیگم فوراً چلاتی ہوئی بہن کی طرف لپکی۔ عنائشہ نے بھی پلٹ کر دیکھا۔ عابدہ بیگم کا سانس رک رہا تھا اور ایک ٹک ٹکی باندھے وہ عنائشہ کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ عنائشہ کے دل کو جیسے ہاتھ پڑا اور وہ فوراً بھاگی ماں کے پاس آئی۔ امی پلیز نہیں، میں صرف آپ کی بیٹی ہوں، عنائشہ چلاتے ہوئے بولی۔ عابدہ بیگم کے چہرے پہ ایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کے اس کے گال پہ ہاتھ پھیرا، امید بھری نظروں سے بہن کو دیکھا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی، ان کی زبان سے کچھ ادا نہ ہو پایا۔ امی اٹھے ہاسپٹل، عنائشہ چلائی لیکن ایک آخری ہچکی لیتے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ جمیلہ بیگم نے روتے ہوئے ان کی آنکھیں بند کی۔ امی! عنائشہ کی چیخ پورے گھر میں گونجی تھی۔ مات مات کی آوازیں، ہاسپٹل میں لوگ ادھر سے ادھر بھاگتے، وہ بس سب کو گھوم گھوم کے دیکھی جا رہی تھی۔ میر تاج صاحب کو ICU میں لے کے گئے تھے۔ کشش کے ہاتھ خون سے لت پت تھے، کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتی، کبھی خالی نظروں سے ادھر ادھر گھوم کے دیکھتی۔ دادا جی کے بنا کیا تھی وہ؟ کچھ بھی تو نہیں۔ وہ اکیلی تھی، اس بھیڑ میں اکیلی تھی، اس کا تو کوئی بھی نہیں تھا اس دنیا میں سوائے دادا جی کے، کوئی ایسا نہیں جسے اپنا کہہ سکے۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئی، آنسو سے بھری آنکھوں سے ہر منظر دھندلا گیا۔ وہ کچھ بھی صحیح سے نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ ہاں وہ دور سے آتے ہی یامین کو دیکھ گئی۔ ہاں وہ آ رہا تھا، اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایک پل، ایک لمحہ اسے لگا کوئی ہے اپنا، اس کا بے اختیاری قدم آگے طرف بڑھے۔ سامنے سے آتے ہی یامین کے چہرے کی فکر مندی واضح صاف تھی۔ اسے دور سے ہی کشش نظر آ گئی تھی۔ اسے صحیح سلامت دیکھ اس نے شکر کا گہرا سانس خارج کیا اور اس کی جانب بڑھا۔ کشش دیوانہ وار اس کی طرف بڑھی اور اس کے سینے سے جا لگی، اس کے ساتھ لگے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کسی اپنے کو بھیڑ میں دیکھ جو احساس ہوتا ہے اس کو آج کشش نے دل سے محسوس کیا تھا۔ کشش کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، یامین نے اسے سر پہ ہاتھ پھیرتے پیار سے کہا۔ وہ دادا جی، وہ خون، وہ اس کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچی گھٹی گھٹی آواز بولی۔ گارڈ بھی یامین کو دیکھ اس کے پاس فوراً بھاگتا ہوا آیا۔ دادا جی کہاں ہیں؟ فوراً سے پوچھا۔ جی وہ ICU میں، اس طرف اشارہ کرتے کہا۔ یامین کشش کو وہیں ایک سائڈ بینچ پہ بٹھاتا خود ICU کی جانب بڑھا، دروازے کے باہر سے اندر کی طرف نگاہ اٹھائی جہاں دادا جی کو آکسیجن ماسک لگایا گیا تھا۔ ایک آنسو چپکے سے گال پہ گرا۔ سر، گارڈز کچھ کہتا کہ ڈاکٹر باہر آتا دکھائی دیا۔ انکل، دادا جی، یامین نے امید بھری لہجے میں پوچھا۔ یامین، میر صاحب کی کنڈیشن بہت کریٹیکل ہے، ان کے سر سے بہت سارا خون بہہ چکا ہے، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ دعا کریں۔ ڈاکٹر عرفان کہتے یامین کو
تھپکی دیتے واپس اندر کی جانے بڑھے۔ یامین لاب بھیجے گارڈ کی جانب مڑا۔ کیسے ہوا یہ سب؟ گارڈ کا رنگ پھیکا پڑا۔ سر ہماری گاڑی میر صاحب کی گاڑی کے ساتھ آتی تھی، لیکن اچانک ان کی گاڑی آگے نکل گئی۔ ہماری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ جتنی دیر میں ہم ان تک پہنچے ان کے ساتھ یہ حادثہ ہو چکا تھا۔ سر جھکائے دکھ سے کہا۔ یامین کشش کی طرف بڑھا جو ابھی تک روئے جا رہی تھی۔ یامین آپ کے دادا جی کو ہوش آ گیا، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر عرفان نے فوراً سے باہر آتے کہا۔ یامین انہی قدموں پہ اندر کی جانے بڑھا۔ یامین ان کے پاس بہت کم وقت ہے۔ ڈاکٹر عرفان نے یامین کو روکتے نم لہجے میں کہا۔ یامین نے بے یقینی سے انہیں دیکھا اور فوراً اندر کی طرف بڑھا۔ آکسیجن ماسک میں بھی یامین محسوس کر سکتا ہے، وہ اسے ہی پکار رہے تھے۔ دادا جی! یامین نے بے اختیار آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ تھامتے انہیں پکارا۔ دادا جی اپنے آکسیجن ماسک ہٹایا۔ کشش اور ادخلی آنکھوں سے لمبا سانس لیتے ان کے لبوں سے ادا ہوا۔ وہ ٹھیک ہے دادا جی۔ یامین نے ان کے ہاتھوں کو لبوں سے لگایا۔ آنسو تھے کہ گرتے چلے جا رہے تھے۔ انہوں نے اشارے سے یامین کو اپنے پاس بلایا۔ یامین ان کے قریب ہوا۔ انہوں نے جو سے کہا اس پہ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ دادا جی آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا، یامین نے یقین دلاتے کہا۔ پتر کشش اکیلی وہ، انہیں بس کشش کی فکر کہی جا رہی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، مجھ پہ بھروسہ رکھیں ڈاکٹر، یامین نے پکارا تو دادا جی اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کھینچا۔ ان کے کھینچنے میں کوئی طاقت نہ تھی، ان کے آنسو گر کے تکیے میں جذب ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں کی تحریر پر تھی۔ یامین نے سر جھکا لیا۔ اس کی اپنی آنکھوں کے آنسو اب نہیں روک رہے تھے۔ کشش کو بلاؤ، یامین کو آمی بھرتے دیکھو، انہوں نے ضعیف آواز میں کہا۔ ان کا سانس اکھڑا تو یامین نے آکسیجن ماسک انہیں واپس لگایا۔ ڈاکٹر کے آنے سے پہلے دروازہ زور سے کھولتی بھاگتی کشش دادا جی کے پاس پہنچی۔ دادا جی آپ ٹھیک ہے نا؟ آپ کو کچھ نہیں ہوگا؟ آپ میرے دادا جی ہیں نا، آپ میرے ساتھ رہیں گے؟ روتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کیے۔ اپنے دادا سے پیار کرتی ہو نا؟ دادا جی نے آکسیجن ماسک ہٹاتے بہت مان سے پوچھا۔ بہت زیادہ، سب سے زیادہ، آپ میرا سب کچھ ہیں، پتہ ہے نا آپ کو؟ دادا جی کے ہاتھ تھامتے کہا۔ پھر دادا کی بات مانو گی نا؟ آپ کی بات بہت مان سے پوچھا۔ میری زندگی آپ پہ قربان دادا جی، آپ کے لیے اپنی جان بھی دے دوں، آپ بس ٹھیک ہو جائیں۔ وہ روتے ہوئے بچوں کی طرح بولے جا رہی تھی۔ دادا جی نے یامین کو آنکھوں سے اشارہ کیا تو وہ دل پہ پتھر رکھتا باہر نکلا۔ باہر آتے وہ آنسو صاف کرتے ڈاکٹر عرفان سے بات کرنے لگا، جنہوں نے یہی کہا کہ وہ جہاں بھر ہو سکیں، کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ خون بہت بہہ چکا ہے اور ابھی بھی اللہ کی رضا تھی جو ان کی سانسیں چل رہی تھیں۔ ڈاکٹر عرفان میر تاج اور یامین کو بہت اچھے سے جانتے تھے، اس لیے یامین نے گارڈز کو دادا جی کو ڈاکٹر عرفان کے ہاسپٹل لانے کو کہا تھا۔ یامین نے دادا جی کی ساری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ یامین سوچتے ہوئے بولے، ان کی آخری خواہش پوری کر دو۔ وہ چشمہ اتارتے آنکھوں کے نم گوشے صاف کرتے دھیمے لہجے میں بولے۔ یامین کو لگا جیسے اس کے سر کا سایہ اٹھنے جا رہا ہے۔ کشش افضال سکندر والد میر افضال سکندر، آپ کا نکاح میر یامین سکندر والد میر حیات سکندر کے ساتھ بعوض 50 لاکھ حق میں طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ ہاسپٹل کے ICU میں گونجے تو ایک لمحے کے لیے کشش کی آنکھیں بند ہو گئی۔ دل نے دھڑکنے سے انکار کر دیا، وہ یہ سب قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ سب حقیقت ہے یا خواب؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اپنے ہی آنچل کے آلے میں چہرہ ڈھانپے وہ آنسو ضبط کیے بیٹھی تھی۔ مولوی صاحب نے پھر سے پوچھا۔ یامین کی نظریں اسی پہ ٹکی تھیں۔ وہ جانتا تھا یہ مرحلہ کشش کے لیے سب سے مشکل ہے، لیکن وہ بھی دادا جی کی خواہش پہ سر تسلیم خم کر گیا تھا۔ جس نے شادی نہ کرنے کا خود سے عہد کیا تھا، قبول ہے۔ کشش کے الفاظ نے دادا جی کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑا دی۔ انہوں نے فوراً آنکھیں موندے رب کا شکر ادا کیا۔ انہیں سب سے زیادہ فکر کشش کی تھی کہ ان کے بعد اس کا کیا ہوگا۔ یامین کے بھی قبول کر لینے کے بعد ڈاکٹر عرفان اور مولوی صاحب نے یامین کو گلے لگایا اور تسلی بھری تھپکی دی۔ وقت اور حالات ایسے نہیں تھے کہ کوئی خوشی کا اظہار کرتا۔ دادا جی کی نبض کی رفتار تیز ہوئی، ان کی سانسیں اکھڑنے لگیں، سبھی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ کشش فوراً ان کے سرانے کے پاس جا کے کھڑی ہوئی۔ دادا جی آپ کی مجھے ضرورت ہے، پلیز ایسا مت کرنا، پلیز ایسا مت کرنا، مجھے چھوڑ کے نہیں جانا، میں مر جاؤں گی، آپ کی کشش مر جائے گی دادا جی۔ روتے ہوئے وہ دادا جی کے ساتھ لگے بولی جا رہی تھی۔ نرس فوراً آپریشن کی تیاری کریں۔ دادا جی کی نبض دیکھتے ہوئے وہ فوراً بولے، اب سب باہر چلے جائیں پلیز۔ یامین کی طرف درخواست والے لہجے میں کہتے ڈاکٹر عرفان آپریشن کی تیاری کرنے لگے۔ کشش کو بامشکل یامین کندھوں سے تھام کے باہر لایا۔ میرے دادا جی، او میرے دادا جی، انہیں بچا لیں پلیز۔ کشش نے یامین کے آگے ہاتھ جوڑے۔ یامین کا دل اس کی اس حرکت پہ بہت دکھا، اس کے ہاتھ تھامے لیکن شدت ضبط سے کچھ کہہ نہ سکا۔ وہ خود کو نہیں سنبھال پا رہا تھا تو کشش کو کیسے سنبھالتا؟
میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی، پلیز مجھے دادا جی واپس لا دیں پلیز۔ روتے ہوئے وہ ہاتھ جوڑے یامین سے کہے جا رہی تھی۔ یامین کے دل کے پار ہو رہی تھی اس کی باتیں۔ اس کے ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ لگایا، چپکے سے اپنی آنکھ مائع آنسو کو صاف کیا۔ کچھ نہیں ہوگا دادا جی کو، اللہ سے دعا کرو، وہ ہم سے ہمارا سایہ نہیں چھینیں گے، دھیمے دھیمے کہتا وہ کشش کو پرسکون کر رہا تھا۔ میں اللہ سے دعا کروں وہ مجھے دادا جی واپس کر دیں گے نا؟ چہرہ اوپر اٹھاتے پوچھتے وہ بہت چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ یامین نے اس بات میں سر لایا۔ اسی اسنا میں ڈاکٹر عرفان نے یامین کو بلوایا تو وہ کشش کو اپنا خیال رکھنے کہتا اندر بڑھا، جبکہ کشش وہاں سے پریئر روم کی جانب بڑھی۔ عابدہ بیگم کی اچانک داغ مفارقت پہ عنائشہ چپ سی ہو گئی تھی۔ ان کے ساتھ بیتے لمحے ایک فلم کی طرح آنکھوں میں گھوم رہے تھے۔ کوئی لمحہ، کوئی پل ایسا نہ گزرا تھا جب انہوں نے اسے کسی چیز کی کمی دی ہوتی، بس پیار ہی پیار نے چھاور کیا تھا۔ آج عابدہ بیگم کو گئے 2 دن ہو گئے تھے۔ جمیلہ بیگم ان 2 دنوں میں اس کے ساتھ ساتھ ہی نہیں تھی، بس انہیں ایک ہی ڈر تھا اب ان سے ان کی بیٹی جدا نہ ہو جائے۔ وہ اسی کے ساتھ لگی، اسی کا خیال رکھ رہی تھی۔ ان 2 دنوں میں وہ انہیں خود سے بھی زیادہ عزیز ہو گئی تھی۔ زبیدہ خالہ بھی ہر لمحہ ساتھ تھی، اب بھی وہ بار بار آتی اور اس کی پوچھ تاچھ کرتی رہتی۔ انہیں بھی جمیلہ بیگم کا عنائزہ سے کیا رشتہ ہے یہ پتہ چل چکا تھا۔ بیٹا کھانا کھا لو، زبیدہ خالہ نے کوئی چوتھی بار اسے کہا۔ وہ 2 دن سے وہ خاموش ماں کے کمرے میں بیٹھی تھی، کسی سے کوئی بات نہ کرتی تھی، زور زبردستی سے ہی زبیدہ خالہ سے دن میں 1 دفعہ کھلا ہی دیتی تھی۔ وہ زبیدہ خالہ سے پھر بات کر لیتی یا ان کی بات مان جاتی۔ بیٹا یوں چپ نہ رہو، کچھ تو بولو، اور کچھ نہ صحیح کچھ کھا ہی لو، زبیدہ خالہ نے روندے لہجے میں کہا۔ جمیلہ بیگم نے اس کے کندھے پہ تسلی بھری تھپکی دی۔ بیٹا خود کو سنبھالو۔ عنائشہ نے انہیں عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ آپ کے لیے کہنا آسان ہے، میرے لیے بہت مشکل، ماں تھی وہ میری، عنائشہ کے لب کہتے ہوئے لرزے۔ عنائشہ بیٹا، عابدہ کے جانے کا دکھ مجھے بھی ہے، بہن تھی وہ میری بھی۔ جمیلہ بیگم کو اس کی بات سے دکھ ہوا۔ اگر بہن مانتی تو آپ کبھی یہاں نہ آتی، اٹھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، اور آج میری ماں زندہ ہوتی، کہتے وہ رو دی۔ جمیلہ بیگم حیرت سے اسے دیکھتے کھڑی ہوئی۔ عنائشہ ماں ہوں میں تمہاری بیٹا، لہجہ رن سا گیا، میری ایک ہی ماں تھی اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اسپاٹ لہجے میں کہتی وہ جمیلہ بیگم کا دل چھلنی کر گئی۔ یہ کیا؟ میں اس کی ماں، رونے سے ان کے الفاظ ان کے اندر ہی دم توڑ گئے۔ آپ پریشان نہ ہو، وہ دکھی ہے ابھی، کچھ دنوں تک خود ہی ٹھیک ہو جائے گی آپ کے، اور خود کے رشتے کو سمجھے گی بھی اور تسلیم بھی کرے گی۔ عنائشہ کے اس طرح کہے جانے پر زبیدہ خالہ بھی دکھی ہوئیں، لیکن جمیلہ بیگم کو تسلی لازمی تھی۔ انہیں یہ عورت ہی عنائشہ کی محافظ لگ رہی تھی، اور ماں سے بڑھ کر بیٹی کے لیے بھلا کون محافظ ہو سکتا ہے۔ دعوت جو تم نے چاہا ہو گیا نا، اب کیا چاہتے ہو؟ سویرا بیگم نے منہ بناتے پوچھا۔ مما آپ کا دل سے رضامندی اس رشتے میں؟ دعوت نے لاڑ سے کہا، کیا فرق پڑتا ہے، اب ہو گیا تو ہو تو گیا، جو ہونا تھا، ہمارا کیا حق تم پہ؟ نروٹھے لہجے میں کہا، آپ کا سارا حق ہے مما، آپ میری جنت ہے، آپ مجھ سے ناراض ہوں تو میری خوشی ادھوری رہ جائے گی، آپ جانتی ہیں نا، دعوت نے ماں کو گلے لگاتے کہا۔ سویرا بی بھی ماں تھی، دعوت کی باتوں پہ ان کا دل پگھلنے لگا۔ دعوت میرے بہت ارمان تھے طوبہ کو لے کے، اسے اپنی بہو بنانے کے، اپنی بہن کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتی تھی، اور تم نے سارے ارمانوں پہ پانی پھیر دیا۔ منہ بناتے دکھی انداز میں کہا، ماما معاف کر دیں، آپ کا دل دکھا کے میں کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گا، اور دادا جی کا فیصلہ تھا یہ، آپ کو پتہ ہے نا۔ دعوت نے اپنا دامن بچانا چاہا۔ بس کرو، رہنے دو، جیسے مجھے پتہ نہ ہو۔ ایک دن پہلے تم نے اپنی پسند کا اظہار کیا، اگلے دن تمہارے دادا جی نے تمہاری پسند پہ آمین کہا، تم کیوں انکار کرتے؟ تمہاری تو دل کی مراد بار آئی تھی نا، پیار اور غصے بھرے لہجے میں ڈانٹا۔ اچھا نا، اب تو ماں ہے نا، مان جائے نا، دعوت نے سویرا بیگم کے گلے میں بائیں ڈالتے کہا۔ اچھا بس مسکے نہ لگاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایک وقت آئے گا جب میں تم سے کوئی بات کہوں گی اور تمہیں وہ ماننی پڑے گی، بنا کسی سوال و جواب کے، سمجھے؟ انگلی اٹھاتے وان کیا، میری جان قربان آپ پہ، آپ کی بات سارا آنکھوں پہ۔ بنا ان کے دل کا راز جانے وہ حامی بھر گیا، اور سویرا بیگم اسی میں خوش ہو گئی۔ کتنے گھنٹے گزر گئے تھے وہ نہیں جانتا تھا، بس دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے دادا جی کے لیے دعا کرتا۔ اس اسنا میں ڈاکٹر عرفان ICU سے باہر ہے۔ وہ فوراً سے پہلے ان تک پہنچا۔ کیسے ہیں دادا جی؟ یامین نے ڈاکٹر عرفان کے باہر آتے ہی پوچھا۔ اس نے گھر میں کسی کو اطلاع نہیں دی تھی، ابھی تک وہ کسی کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتا، جبکہ ہاسپٹل کی سیکیورٹی اس نے بہت سخت کر دی تھی، اور اپنے بندے اس نے جو جٹا رکھے تھے وہ اس حادثے کا سراغ لگانے میں مصروف تھے۔ اس کے نکاح کا بندوبست بھی ڈاکٹر عرفان نے ہی کیا تھا، اپنے جاننے والے مولوی صاحب کو بلوایا تھا۔ ڈاکٹر عرفان سے ان کے پرانے مراسب تھے۔ ڈاکٹر عرفان نے گہرا سانس کھینچ لیا۔ سنا تھا دعائیں معجزے دکھاتی ہیں، آج دیکھ بھی لیا۔ آپریشن کامیاب رہا، 24 گھنٹے ان کے لیے بہت اہم ہے، دعا کرو کہ انہیں ہوش آ جائے، تسلی بھری تھپکی دی۔ یامین نے بے اختیار آنکھیں بند کرتے اللہ کا شکر ادا کیا۔ دادا جی کے بنا جینے کا تصور بھی محال تھا۔ یامین کے قدم ICU کی جانب بڑھے۔
جہاں دادا جی بے ہوش مشینوں میں جکڑے تھے، انہیں سال میں دیکھ اس کا دل کٹ سا گیا۔ ان لمحوں میں وہ ہزاروں پل مرا تھا۔ دادا جی کے بنا جینا ایک سوانح روح لگ رہا تھا، لیکن شکر تھا اللہ کا، اس نے دعائیں سن لی تھیں۔ پلٹ کے نظروں نے اس دشمن جان کو ڈھونڈا، لیکن وہ نظر نہ آئی۔ پھر یاد آیا وہ پریئر روم میں گئی تھی، وہاں ابھی تک وہیں تھی۔ قدم بے اختیار اس جانب بڑھے، دروازے پہ جا کے رک گیا۔ وہ جو جائے نماز بچھائے بیٹھی تھی، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، آنکھیں بند کیے روئے جا رہی تھی۔ یامین کو اس پہ بہت دل کو کچھ ہوا۔ دادا جی کے سب سے زیادہ قریب بھی تو یہی تھی۔ دادا جی کو اگر کچھ بھی ہو جاتا سب سے زیادہ تو اسی نے تکلیف اٹھانی تھی، اس وقت اور کوئی نہیں تھا۔ یامین خاموشی سے جوتے اتارتا اس کے پاس دو زانو جا بیٹھا۔ وہ پری پہ کر چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ یامین نے ہاتھ بڑھا کے اس کے آنسو پوچھے تو اس لمحے اپنے گالوں پہ کسی کے ہاتھ ایک لمس محسوس کرتے اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ امید اور حسرت کے ملے جلے تاثرات سے یامین کو دیکھا۔ پوچھنے کی ہمت نہیں جٹا پا رہی تھی، ٹھیک ہے دادا جی، اللہ نے تمہاری سن لی۔ یامین نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ آنکھیں نم تھیں۔ کشش نے بے اختیار زور سے آنکھیں میچی اور سجدے میں سر جھک گیا۔ اللہ دلوں کے کتنے قریب ہوتا ہے، آج اسے احساس ہوا تھا، اور ٹوٹ کے اپنے اللہ پہ پیار آیا تھا۔ کس نے مس عنائشہ کی لیو پروو کی؟ 3 دن کے لیے حاجی کا آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا تھا، اور عنائشہ 3 دن سے کام پہ نہیں جا رہی تھی۔ وہ آج ہی لوٹا تھا، اور اسے عنائشہ کی غیر حاضری کا علم ہوا تھا، اور سخت غصے میں بھرا بیٹھا تھا۔ سر نے فون کیا تھا اور بتایا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے آفس نہیں آئیں گی۔ ماجد نے فوراً وضاحت دی۔ اب کسی بھی ورکر کو چھٹی اسے دی جائے گی؟ تیکھے انداز میں پوچھا۔ سر، ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، دھیمے لہجے میں کہا۔ واٹ؟ یہ کب ہوا؟ حاجی ایک دم اٹھتے ہوئے بولا۔ سر، 3 دن ہی ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، ماجد کو بھیجیے۔ وہ عنائشہ کے لیے سوچنے لگا۔ اس کے لیے اسے برا لگ رہا تھا۔ 2 بار ملا تھا ان سے، ایک دفعہ تب جب وہ عنائشہ کو چھوڑنے گیا تھا، اور دوسری دفعہ عنائشہ کو پتہ لگے وہ اس کے یونی ٹائم میں اس کے گھر گیا تھا، جو اب تک راز ہی تھا۔ فون اٹھایا اسے فون کرنے کے لیے، لیکن کچھ سوچ کے اٹھا اور کیز اٹھاتا باہر آیا۔ اسے جانا زیادہ بہتر لگا کہ فون کرنا مناسب نہ لگا۔ اب یہاں سے چلی جائیں، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، عنائشہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں رہ کے آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گی تو یہ آپ کی بھول ہے مسز شہریار افندی۔ میں اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آپ کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی، ہٹل لہجے میں کہتی وہ جمیلہ بیگم کو سکتے میں ڈال گئی۔ زبیدہ خالہ نے اسے اتنا سمجھایا، لیکن وہ ایک ہی ضد لگا کے بیٹھی تھی کہ وہ جمیلہ بیگم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ عنائشہ، میں تمہاری ماں ہوں، تم ایسے کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ؟ جمیلہ بیگم نے دکھی انداز میں کہا۔ مجھ سے امیدیں نہ لگائیں پلیز، میں کسی کی امید پہ پورا نہیں اتروں گی، اس لیے مہربانی کریں اور جائیں یہاں سے، کرخت لہجے میں کہا اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ سنبھالیں خود کو کہ پیچھے زبیدہ خالہ کی آواز آئی۔ بے اختیار ہی پیچھے پلٹی، جمیلہ بیگم کو بے ہوش ہوتا گرتا دیکھ فوراً سے پہلے ان تک پہنچی۔ آنکھیں کھولیں، کیا ہوا آپ کو؟ عنائشہ بہت سخت گھبرا گئی تھی۔ عنائشہ، اب سب تمہاری فضول ضد کی وجہ سے ہو رہا ہے، سکی ماں ہے یہ تمہاری، کتنا تڑپی ہوگی، اور تم آج بھی انہیں خود سے محروم رکھ رہی ہو۔ ایک ماں کو تو کھو چکی ہو، کیا اب ان کو بھی کھونا چاہتی ہو؟ زبیدہ خالہ نے نرم لہجے میں اس کے ضمیر کو جھنجھوڑا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ فوراً زبیدہ خالہ کے سہارے انہیں اٹھاتی بمشکل باہر گاڑی تک لے کر گئی۔ یہ ان کی ہی گاڑی تھی، جب سے وہ یہاں آئی تھی وہ ڈرائیور گاڑی سمیت یہیں تھا، شاید اسے آرڈر تھا، اس لیے وہ بہت مستعدی سے ڈیوٹی دے رہا تھا۔ کیا ہوا میڈم کو؟ جمیلہ بیگم کو یوں ان کے سہارے باہر آتا دیکھ وہ فوراً لبکا۔ یہ بے ہوش ہو گئی ہیں، ہاسپٹل لے کے جانا ہے، جلدی کریں، عنائشہ نے عجلت سے کہا تو وہ ان کی مدد کرتے جمیلہ بیگم کو گاڑی میں ڈالا اور گاڑی کو ہاسپٹل کی جانب موڑا۔ عنائشہ بھی ساتھ تھی، جبکہ زبیدہ خالہ ساتھ نہ گئیں۔ گاڑی کے جانے کے بعد وہ عنائشہ کے گھر کو تالا لگا رہی تھی کہ اسی وقت حاذق وہاں پہنچا۔ یہ یہاں تالا کیوں لگا ہے؟ عنائشہ کہاں ہے؟ گاڑی سے اترتے کسی ڈر کے تحت بنا سلام دعا کے فوراً پوچھا۔ بیٹا، عنائشہ ماں کو لے کے ہاسپٹل گئی ہے، زبیدہ خالہ دھیمے لہجے میں بولی۔ ہاسپٹل ماں کو لے کے؟ اگر میں غلط نہیں تو مجھے یہ بتایا گیا کہ ان کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ حاذق نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، عابدہ بیگم بہن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بہت اچھی خاتون تھی، لیکن وہ عنائشہ کی سگی ماں نہیں تھی، خالہ تھیں۔ اتنا کہتے انہیں احساس ہوا کہ ساری انفارمیشن دیتی جا رہی ہیں، پوچھ تو لیں آخر یہ ہے کون؟ وہ کچھ پوچھنے کی حاذق کا موبائل بجنے لگا، وہ کال اٹھاتا سائیڈ پہ ہوا۔ کہاں ہو یار، کب سے کال کر رہا ہوں، فون نہیں اٹھا رہے تھے؟ حاذق نے فون سے یامین کو کہا۔ واٹ، کیا کہہ رہے ہو؟ دادا جی کا ایکسیڈنٹ؟ لیکن کیسے؟ یامین کی بات سن اس کا دماغ صحیح معنوں میں گھما۔ کون سے ہاسپٹل میں؟ اوکے، میں ابھی آتا ہوں، کہتے ہی کال بند کرتا وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ وہ یہ تک بھول گیا کہ وہ عنائشہ سے ملنے آیا تھا، اسے یامین اپنے بھائیوں سے بھی بڑھ کے تھا، اپنی ذات سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ زبیدہ خالہ حاذق کو جاتا دیکھتی رہ گئی، تیز تیز قدم اٹھاتے وہ سامنے آ رہے تھے۔
ڈاکٹر کے لباس میں وہ ایک باروب شخصیت کے عامل انسان لگ رہے تھے۔ آنکھوں پہ نظر کا چشمہ تھا، ماتھے پہ 2 بال، کانوں کے پاس کان پٹی پہ چند ایک سفید بال، دیکھنے والے کو مرعوب کرتی ان کی پرسنالٹی۔ عنائشہ بھی انہیں دیکھتی دنگ رہ گئی۔ عنائشہ کے دل کی دھڑکن یکدم تیز ہوئی، ایک انوکھا سا احساس جاگا۔ وہ سب کو نظر انداز کرتے ICU میں داخل ہوئے۔ پاس کھڑا ڈرائیور سخت گھبرایا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ عنائشہ اسے دیکھتی پھر سے ICU کے دروازے پہ نظریں ٹکائے جہاں جمیلہ بیگم کا چیک اپ کیا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہی شخص باہر آیا۔ کیا ہوا تھا؟ ماتھے کے بالوں میں اضافہ ہوا۔ سر، میڈم بے ہوش ہو گئی تھی، ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کیسے؟ کیا ہوا تھا؟ آپ کو کس لیے ان کے ساتھ بھیجا تھا؟ آپ نے کیوں لاپرواہی کی؟ اس شخص نے دبے لیکن سخت لہجے میں بات کی تو عنائشہ کو تو بس دیکھتی رہ گئی کہ اس شخص کا کیا رشتہ ہو سکتا ہے اس کی ماں سے۔ سر، وہ ان کے ساتھ ہی باہر۔ گردن موڑ کے عنائشہ کو ایک نظر دیکھا، ماتھے کے بال مزید بڑھے۔ منع بھی کیا تھا لیکن نہیں مانی میری بات۔ گردن ابھی مہلاتے وہ پھر سے ICU کی جانب بڑھے۔ عنائشہ نے جھجھلی لی۔ یہ کون ہے؟ ڈرائیور سے ہی پوچھ لیا۔ یہ بڑے صاحب ہیں، شہریار افندی، میڈم کے شوہر، دھیمے لہجے میں کہتا وہ عنائشہ کو چپ ہی کرا گیا، فوراً رخ بدلا۔ دادا جی کو ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ کشش جو یامین کے ساتھ ICU کے دروازے پہ کھڑی اندر دادا جی کو دیکھ رہی تھی، لہجے میں یہ حیثیت لیے پوچھا۔ یامین نے بہت میٹھی نظروں سے اسے دیکھا۔ آ جائے گا ہوش، تمہاری دعائیں انہیں واپس لے آئی ہیں، اللہ انہیں واپس ہمیں لوٹا دے گا۔ کشش نے ایک نظر اس مہربان کو دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے آج میرا اللہ پہ یقین اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ اللہ نے میری دعائیں سنیں، مجھے میرے دادا جی سب سے عزیز ہیں اور اللہ نے مجھے ان کو واپس لوٹا دیا۔ واقعی اللہ سنتا ہے، وہ بہت مہربان ہے، رحیم ہے۔ لہجہ نم ہوا تو آنکھوں کے گوشے بھیگ بھیگ سے گئے۔ میرا اللہ بہت پیارا ہے، میرے ماں باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ ہے نا جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ میرا رب کریم ہے، میرا اللہ بہت پیارا ہے۔ دل سے کہتی وہ یامین کو اپنی عمر سے زیادہ بڑی لگی آج۔ کشش اللہ رب العزت بھی تم سے بہت پیار کرتا ہے، جانتی ہو جس کو کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے اللہ اس سے لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سے آزمائش مانگو، اس پہ صبر کرو، نیک گمان رکھو، جو اللہ کے نزدیک ہوتا ہے آزمائش بھی اسی کے لیے ہوتی ہے۔ یہ بھیانک آزمائش تھی، بہت بڑی، لیکن اللہ سے نیک گمان اور صبر کا دامن ہمیشہ تھامے رکھو، وہ کبھی بھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ کشش ٹکٹکی باندھے اسے سنے جا رہی تھی، وہ بولتا بہت پیارا لگ رہا تھا۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے کشش، اگر دنیا میں سب پا لیا تو آخرت کے لیے کیا بچایا؟ دنیا میں آزمائشیں دیں گے تو اللہ آخرت میں اپنے کرم سے نوازے گا نا، وہی تو زندگی لافانی ہے۔ اس کی جانب دیکھا جو بنا پلک جھپکے اسے سنے جا رہی تھی۔ اس فانی دنیا کی محبت اور حرص انسان کو ختم کر دیتی ہے، اس لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرو وہ ہمیں اس دنیا کی طلب سے بچائے، آمین۔ کشش نے دل سے کہا۔ یامین بھائی، داور کی آواز پہ وہ دونوں پلٹے اور داور کے ساتھ سمیر بھی تھا۔ کیسے ہوا یہ سب؟ دادا جی ٹھیک ہے نا؟ دونوں کے چہرے پہ پریشانی رقم تھی۔ یامین نے داور کو فون کر کے اطلاع دی تھی اور ہاسپٹل پہنچنے کو کہا تھا۔ ہاں الحمدللہ اب ٹھیک ہیں، آپریٹ ہو گیا، ہوش میں آئیں گے تو پتہ چلے گا، لیکن اللہ سے بہتری کی امید رکھو، یامین نے انہیں تسلی دی۔ یامین، ڈاکٹر عرفان کی آواز پہ سبھی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ڈرائیور کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بہت کوشش کے باوجود بھی ہم اسے نہیں بچا پائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یامین کے لبوں سے دکھ سے ادا ہوا۔ کشش نے بے اختیار منہ پہ ہاتھ رکھتے اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹا۔ راستے میں وہ کتنا اسے تنگ کرتی آئی اور وہ بھی ہنستا مسکراتا رہا۔ اس کی اپنی بیٹی بھی کشش کی ہم عمر ہی تھی، اتنا اس نے بھی بتایا تھا، اور 2 چھوٹے بیٹے بھی تھے۔ اب ان کا کیا ہوگا؟ یامین داور کے ساتھ جا چکا تھا، سمیر وہیں تھا کشش کے پاس، وہ مر گئے، ان کے بچوں کا کیا ہوگا؟ سمیر، وہ تو یتیم ہو گئے۔ کشش شیدگیوں سے رو دی۔ سمیر نے اسے حوصلہ دیا، خود کو سنبھالو، میں نے ان کے لیے دعا نہیں کی سمیر، اگر کرتی تو اللہ نے وہ بھی سن لینی تھی نا، میں خود غرض ہو گئی۔ کشش کو رہ کے خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ اکرم کی ڈیڈ باڈی کو ان کے گھر پہنچانا تھا، یہ کام یامین نے داور کے سپرد کیا۔ داور صاحب انتظام کرنا ہے تم نے خود، اور ان کے گھر والوں کی کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے، سب سنبھالنا ہے۔ یامین نے ہدایت دیتے کہا جی بھائی میں سب سنبھالوں گا، کاش میں اس وقت وہاں ہوتا۔ یامین نے دل کا درد چھپاتے کہا۔ داور نے اسے تسلی بھری تھپکی دی۔ بھائی حادثات زندگی کا ایسا ہوتے ہیں، کب کہاں کس وقت موت آ جائے یہ صرف اللہ جانتا ہے، انسان بے بس ہے۔ یامین نے ایک نظر داور کو دیکھا اور اسوات میں سر لاتا گارڈز کی جانب بڑھا جنہیں اس وقت ساتھ ہونا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں تھے۔ جمیلہ بیگم کو ہوش آ گیا تھا، نہ شبائی جی بیٹھی تھی، نہ شہجیان نے اسے بلایا، نہ وہ اندر گئی، لیکن وہ وہاں سے جا بھی نہ سکی، جو بھی تھا وہ اس کی ماں تھی، سگی ماں، اور اس لمحے پہنچانے والی بھی وہ خود تھی۔ لیکن کیا وہ شخص میرا باپ ہے؟ خود سے سوال کیا۔ ایک عجیب سا احساس جاگا، لیکن انہوں نے مجھے اگنور کیا، مجھ سے بات نہیں کی، بلکہ ان کی نظروں میں
مجھے اپنے لیے وجوہات نظر نہیں آئی۔ دل میں ایک کسک جاگی۔ ایکسکیوز می، آپ کا نام عائشہ ہے؟ نرس نے اسے مخاطب کیا تو وہ چونکی جی کہتے وہ اٹھی۔ آپ کو اندر میم جمیلہ بلا رہی ہیں، کہتے ہی وہ واپس پلٹ گئی۔ عائشہ مرے قدموں سے دروازہ کو دھکیلتی اندر کو جانے بڑھی۔ سامنے ہی تک ایک ساتھ ٹیک لگائے جمیلہ بیگم کی نظریں اٹھیں جو اسی کی راہ دیکھ رہی تھی۔ یہاں آؤ عائشہ میرے پاس۔ ان کا لہجہ بہت شیریں تھا۔ عائشہ نے ایک نظر پاس کھڑے شہریار صاحب پہ ڈالی جو بظاہر تو فائل چیک کر رہے تھے، لیکن دھیان سارا ان کی ہی طرف تھا۔ عائشہ ان کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ بیٹا، جمیلہ بیگم نے اس کے ہاتھ تھامے۔ اپنی ماں سے ناراض ہو کیا؟ ان کی اللہ آسمان عائشہ کے لیے چاہت کا ٹھانٹے مارتا سمندر تھا۔ عائشہ نے نفی میں سر لایا۔ پھر اپنی ماں کے ساتھ چلو گی نا؟ بہت امید سے پوچھا۔ یہاں عائشہ کی بس ہو گئی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ انکار کر کے انہیں مزید تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، جبکہ ایک بار ان کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو چکا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن وہ نہ کر سکی اور اس بات میں سر لایا۔ جمیلہ بیگم نے بائیں وہاں کیا اور عائشہ کو گلے سے لگایا۔ ان کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ آج اتنے عرصے بعد ان کی ممتا کو سکون آیا تھا۔ شہریار افندی ایک نظر ان پہ ڈالتے وہاں سے واک آؤٹ کر گئے، جبکہ عائشہ اس سب کی وجہ نہ سمجھ پائی۔ گارڈز کو حاضر کے حوالے کرتا وہ واپس اندر آ چکا تھا۔ اسے گارڈز پہ بھی کہیں نہ کہیں یہ سارے معاملے قصوروار نظر آ رہے تھے۔ جو ابھی تھا یہ اتفاقی حادثہ نہیں تھا۔ اتنا تو وہ بھی سمجھ گیا تھا، دادا جی کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ سیدھا ان کے پاس ہی گیا تھا۔ ضمیر اور کشش انہی کے پاس تھے۔ میں کیسے بات کروں؟ میں نے لاؤ کے بابا سے بات کی تھی، لیکن وہ چپ ہی کر گئی۔ میں کیسے بات کروں؟ میں نے داور کے بابا سے بات کی تھی، لیکن وہ چپ ہی کر گئی۔ امین سے کون بات کرے؟ امارہ سے فون پہ بات کرتے وہ تھوڑی غصے میں لگیں۔ باجی میں نہ توبہ کو نہ آپ کی طرف بھیجتی ہوں۔ جیسے وہ اپنے پھپھو گھر سے آتی ہے نا، آپ دیکھنا کیسے میری توبہ کا بھولا پن اور معصومیت دیکھ یامین خود فدا ہو جائے گا۔ اس پہ خود کہے گا کہ اسے توبہ سے شادی کرنی ہے۔ ہمارا نے پلاننگ بتائی۔ سویرا بی بی نے فون کو گھورا۔ آج انہیں احساس ہوا ان کی بہن ان سے بھی زیادہ چال باز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ سویرا بی بی نے ہاں میں بھرتے ہوئے کہا اور کال کٹ کر دی۔ موبائل سائڈ پہ رکھتی برا سا منہ بناتے باہر آئیں، جہاں انہوں نے عالیہ کو پریشان حال دیکھا۔ کیا ہوا؟ تم کیوں اتنی پریشان ہو؟ عالیہ نے انہیں دادا جی کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتایا۔ اللہ خیر، اب کیسے ہیں وہ؟ سویرا بی بی کا دل لرزا تھا۔ سمیر کا کافی دیر پہلے فون آیا تھا، کہہ رہے تھے کہ دعا کریں انہیں ہوش آ جائے۔ دوبارہ کال کی، لگ نہیں رہا۔ یہ لے امی، کال مل گئی ہے۔ کرن نے جر سے ماں کو فون تھمایا۔ ہاں بیٹا، کیسے ہیں اب تمہارے دادا جی؟ چھوٹتے ہی پوچھا۔ چلو شکر ہے۔ دادا جی کو گھر لانا ہے یا ہم آ جائیں؟ سویرا بی بی کی طرف دیکھتے پوچھا۔ مما آپ لوگ نہ آئیں، سب یہی ہیں۔ یامین بھائی ڈاکٹر سے بات کریں گے، پھر ہی پتہ چلے گا۔ سمیر نے دھیمے لہجے میں بات کی۔ مما بابا نہیں آئے ابھی تک، اور بڑے بابا؟ سمیر کے دل میں آئی بات وہ پوچھ بیٹھا۔ بیٹا وہ گھر نہیں آئے، پتہ ہے نا وہ پنجاب گئے ہیں اور پتہ نہیں کتنے دن لگ جائیں واپس آتے۔ لیکن انہوں نے اطلاع دی نہیں آپ لوگوں نے؟ کیا؟ عالیہ نے بھی الٹا اسی سے سوال کیا۔ مما یامین بھائی بلا رہے ہیں، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ سمیر نے کال کاٹ دی۔ کیا مطلب؟ حیات صاحب کو نہیں بتایا انہوں نے؟ تھوڑا تیز لہجے میں پوچھا۔ عالیہ بیگم نے نفی میں سر لایا۔ تو ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ پاؤں پٹک کے کہتی وہ اندر کی جانب حیات صاحب کو کال کرنے چلی گئی۔ کتنا غصہ بھرا ہے ان میں۔ کرن نے جھرجھری لی۔ برداشت کرنا سیکھو، اب ساری زندگی ہی سہنا پڑے گا۔ عالیہ بیگم نے حقیقت سے روشناس کرایا تو وہ ماں کو دیکھتی رہ گئی۔ عائشہ جمیلہ بیگم کے اصرار پہ ان کے ساتھ ان کے گھر جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہاں کون کون رہتا ہے اور اس کا کوئی اور بھی بہن بھائی ہے۔ گاڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اور جمیلہ ڈرائیور کے ساتھ افریدی مینشن جا رہے تھے۔ سارے راستے جمیلہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھامے رکھا۔ ایک الوائی سی خوشی نے احاطہ کیا تھا ان کے چہرے پہ، لیکن عائشہ شہریار افندی کا رویہ ہی سوچتی رہی، وہ ایسے کیوں ہے؟ جس طرح ایک ماں کو تڑپ تھی اپنی بیٹی سے ملنے کی، انہیں کیوں نہیں تھی؟ جس طرح مما نے مجھے گلا لگایا انہوں نے کیوں نہیں لگایا؟ یا وہ مجھ سے مل کے خوش نہیں، یا مجھ سے ملنے کی چاہت ہی نہیں تھی؟ آخر کیا بات ہے؟ وہ بس سوچتی جا رہی تھی، لیکن کچھ بول نہ سکی کہ گاڑی بڑے سے گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ وہ بہت بڑا گھر تھا، ایک محل جیسا۔ عائشہ تو دیکھتی ہی رہ گئی، حیرت سے جمیلہ بیگم کو دیکھا۔ انہوں نے مسکرا کے اس کا ہاتھ تھاما اور گاڑی کے روکتے ہی ڈرائیور کے دروازہ کھولنے پہ اسے لیے اندر نیچے اتری۔ عائشہ کی تعدے نگاہ وہ پورا مینشن ہی تھا۔ اس کے دل کی حالت بہت عجیب ہوئی۔ 2 دن بعد ہی دادا جی کو گھر لے آئے تھے۔ سب نے ان کو صحیح سلامت دیکھ کر شکر ادا کیا تھا۔ کشش تو بے انتہا خوش تھی اور وہ دن رات دادا جی کی خدمت میں لگی رہتی۔ اپنا نہ کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا۔ حیات صاحب بھی باپ کے لیے پریشان ہوئے، لیکن ان کے اندر باپ کے لیے وہ تڑپ نہیں تھی جو ان کے پوتوں میں تھی۔ یامین بھی اپنا فرض ادا کرنے میں کوئی کوتاہی ہی نہ کرتا۔ وہ دونوں گارڈز کو آزاد کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ اس حادثے کے ذمہ دار تو نہ تھے، لیکن اب دونوں گارڈز کے عہدے سے بھی ہٹا دیے گئے تھے۔ یامین نے جہاں نئی سیکیورٹی گارڈ ہائر کیے تھے، وہیں میر ولا کی سیکیورٹی بھی ڈبل کر دی گئی تھی۔ جو بھی تھا وہ مزید کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اس کا اپنوں کو سیکیور کرنا ہی اس کا اولین مقصد تھا۔ اندر آؤ بیٹا، رک کیوں گئی؟ جمیلہ بیگم نے ہاتھ تھامے عائشہ کو اندر
کی طرف لے جاتے محبت سے کہا۔ عائشہ مکان کے انداز میں ساتھ ہی چلتی گئی۔ اندر داخل ہوئی۔ ملازموں کی ایک فوج تھی گھر کے اندر۔ گل، انہوں نے کسی کو پکارا۔ وہ فوراً بھاگتی ہوئی، جی بڑی بی بی، سب کو بلا کے لاؤ، گھر کی بیٹی واپس آئی ہے۔ انہوں نے عائشہ کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے گل سے کہا، چھوٹی بی بی ماشاءاللہ کتنی پیاری ہیں۔ گل نے بہت اشتیاق سے عائشہ کو دیکھتے کہا۔ عائشہ نے دھیمی سی مسکان دی۔ آؤ عائشہ۔ وہ اسے لیے بڑے ڈائننگ ہال میں آ گئی تھی۔ عائشہ آج آپ اپنے سگے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں سے ملیں گی اور یقیناً آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ وہ دھیمے لہجے کی خاتون تھی۔ جیسے آپ کے شوہر سے مل کے اچھا لگا۔ دل ہی دل میں وہ بڑبڑائی، لیکن زبان خاموش رہی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں ایک لڑکا اور لڑکی آتے دکھائی دیے۔ لڑکی کی عمر کوئی 16 یا 17 سال تھی شاید، اور لڑکا بھی اسی کی ایج کا تھا۔ السلام علیکم۔ آتے ہی انہوں نے یک زبان سلام کیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہو بیٹا؟ ان سے پوچھتے ہوئے عائشہ کی جانب مڑی۔ یہ دانیال اور یہ ہماری گڑیا ہانیہ، اور بچوں یہ ہیں عائشہ شہریار، آپ کی بہن، ہماری بیٹی، بہت فخر سے بتایا۔ ان دونوں نے کوئی خاص رسپانس نہیں دیا۔ ہائے، ہانیہ نے آگے بڑھ کر عائشہ سے ہاتھ ملایا۔ دانیال نے بھی دور سے سلام کیا۔ ماما آپ؟ نو سیریسلی؟ بھلا کیا بات ہوئی؟ یہ بھی ایک شخص نے آتے ہوئے کافی اونچی آواز میں جمیلہ بیگم کو پکارا۔ وہ پلٹی، ان کے چہرے پہ ایک جاندار مسکان تھی۔ او میرا بیٹا! جمیلہ بیگم نے اپنی بائیں واہ کی اور وہ ان کے گلے لگا، ان کا ماتھا چوم کیا۔ پتہ ہے آپ کو کتنا مس کیا؟ اس نے جمیلہ بیگم کو بہت لاڈ سے کہا، جبکہ عائشہ بس دیکھتی رہ گئی۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، حاذق شمریز تھا۔ اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ ان سے ملو، میری بیٹی عائشہ۔ انہوں نے عائشہ کی طرف اشارہ کیا اور اس نے پلٹ کے صرف ایک نظر ہی دیکھا اور کنگ رہ گیا، زبان تالو کے ساتھ چپک گئی، جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ عائشہ زیر لب کہا، اب جانتے ہو ایک دوسرے کو؟ جمیلہ بیگم دونوں کی طرف باری باری دیکھتے کہا، جبکہ دانیال اور ہانیہ اب صوفہ سنبھال کے مزے سے حاذق اور جمیلہ بیگم کے پیار کو انجوائے کر رہے تھے۔ جی، شاید ایک بھرم تھا جو ٹوٹ گیا۔ حاذق کے لہجے میں درد تھا۔ عائشہ کو تو کچھ کہہ نہ سکی۔ وہ چلتا ہوا دھیرے دھیرے اس کے پاس آیا۔ آنٹی کی ڈیتھ کا افسوس ہوا بہت، کہتے وہ پھر سے جمیلہ بیگم کی طرف مڑا۔ مجھے نہیں تھا اندازہ یہ آپ کی گم شدہ بیٹی ہیں، ورنہ کب سے آپ سے ملوا دیتا۔ آپ کے بعد لہجے میں اجنبی پن تھا۔ عائشہ کو اس کا انداز دل پہ لگا۔ آنکھیں نم ہوئی، لیکن وہ چھپا گئی۔ دادا جی، آپ نے تو اچھا خاصا ڈرا دیا تھا۔ دادا جی کو میڈیسن دیتے وہ بولی، بیٹا اللہ کی آزمائش تھی، اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ پانی کا گلاس کشش کو تھماتے ہوئے وہ بہت دھیمے لہجے میں بولے، ابھی بھی وہ ریسٹ پہ تھے۔ آمین۔ کشش نے دل سے کہا، کیا ہوا؟ کیا سوچنے لگے دادا جی؟ ان کے پاس بیٹھتے ان کی ٹانگیں دباتے ہوئے انہیں چپ دیکھ بولی، بشیر کے لیے بہت دکھ ہوا، وہ بیچارے اس حادثے کی نظر ہو گیا۔ ڈرائیور کے بارے میں دکھ سے کہتے وہ افسردہ ہوئے۔ واقعی دادا جی، ان کا بہت دکھ ہوا، وہ بہت اچھے انسان تھے۔ کشش بھی افسردہ ہو گئی۔ بس اللہ کی رضا ہے سب، اللہ سے جنت میں جگہ عطا کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی ہیں آپ اب؟ یمین گھر آتے سیدھا پہلے ادھر ہی آیا تھا۔ اللہ کا کرم ہے بیٹا، پہلے سے بہت بہتر ہوں، اور جہاں تم سب جیسے اللہ نے بچے دیے ہوں وہاں کے بڑوں کو کبھی کچھ ہو سکتا ہے؟ نیک اولاد بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اسے نعمت سے نوازا۔ دادا جی بہت خوشی سے بولے، آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر نے آپ کو زیادہ بولنے سے منع کیا ہے؟ ایک نظر کشش پہ ڈالتا وہ دادا جی سے بہت پیار اور نرم لہجے میں بولا، ارے بیٹا میں ٹھیک ہوں، فکر نہ کرو۔ اور یہ ہے نا دن جان جو صبح شام میرے سراہنے بیٹھی ہوتی ہے میرا خیال رکھنے کے لیے۔ لہجے میں ڈھیر سارا پیار بھرا تھا، اس لیے تو زیادہ فکر ہو رہی ہے، یامین نے بظاہر سنجیدگی سے کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ مجھے انڈائریکٹلی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کشش نے مڑ کے اس خوبصورت بندے کو دیکھا جسے اب دیکھنے سے بھی وہ گریز کرنے لگی تھی۔ کشش کو اسے دیکھ دل میں عجیب سی گدگدی ہوتی تھی جسے سمجھنے سے وہ ابھی تک قاصر تھی۔ کچھ غلط کہا میں نے؟ یامین نے انجان بنتے کہا، دادا جی دیکھ لیں کیا کہہ رہے ہیں یہ۔ روٹے پن سے کہا، یامین میری بچی کو تنگ نہیں کرو، اور اب تو ویسے بھی تم دونوں کا زندگی بھر کا ساتھ ہے۔ دادا جی نے بجز تکاتے ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں ملی، لیکن کشش نے فوراً ہی اٹھا لی۔ جس بات سے وہ زیادہ بچ رہی تھی دادا جی نے وہی بات یامین کے سامنے چھیڑ دی۔ اس کا دل عجیب ہی لے پہ دھڑکا۔ کشش بیٹا آج دادا جی کے لیے گرین ٹی نہیں لائی؟ دادا جی نے ایک دم سے ٹاپک بدلا، جی ابھی لے کے آئی، بس 5 منٹ میں۔ کشش نے وہاں سے فوراً نکلنے پہ شکر ادا کیا۔ وہ یامین کی نظروں کی تپش محسوس کر سکتی تھی، وہ اس نئے جذبے سے پہلی بار آشکار ہو رہی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ یہی جذبے بہت جلد جنون میں بدلنے والے ہیں۔ یامین پتر، جن حالات میں بھی نکاح ہوا بے شک وہ مناسب نہیں تھا۔ دادا جی نے یامین سے بات شروع کی، لیکن تم نے اور کشش نے دونوں نے میرا مان رکھا۔ وہ لمحہ مجھے کشش کے آگے بے بس کر گیا۔ میں صرف اسے محفوظ کرنا چاہتا تھا، باخدا نہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرنا چاہتا تھا، نہ ہی کشش کے ساتھ۔ دادا جی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کیسی زیادتی؟ یامین نے انہیں ٹوکا، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ کا حکم سارا آنکھوں پر۔ دادا جی کے ہاتھ تھامے وہ ایک جذب کے عالم بولا،
پتر تم دونوں نے ہمیشہ ہی میرا مان بڑھایا اور مجھے یقین ہے مجھے آگے بھی کبھی شکایت کا موقع نہیں دو گے۔ دادا جی نے اپنی بات جاری رکھی۔ انشاءاللہ دادا جی، یامین نے یقین بھرے لہجے میں کہا۔ تو ٹھیک ہے، پرسوں کشش کی 18ویں سالگرہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی سالگرہ کے دن ہی کو ہی یادگار بنا دیں۔ مطلب یامین سمجھا نہیں۔ مطلب اس کی سالگرہ کے دن ہی داور اور کرن کے نکاح کے ساتھ کشش کی رخصتی کر دی جائے۔ دادا جی تو آرام سے کہہ دیا، لیکن یامین تو سنی ہو گیا۔ لیکن دادا جی لیکن دادا جی کشش تو ابھی پڑھ رہی ہے، اس کی تعلیم ابھی ادھوری ہے۔ یامین کے اس جواب پہ جہاں دادا جی کے چہرے پہ مسکراہٹ ابھری وہیں بائیں دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑی کشش بھی چونکی اور دل ہی دل میں یامین کی بات سے بہت خوش ہوئی۔ پتر جی کیا آپ کشش کی پڑھائی کے خلاف ہیں؟ نہیں دادا جی، یامین فوراً بولا۔ پھر شادی کے بعد مکمل کر لے گی۔ پرسکون ہو کے تکیے سے ٹیک لگا دیکھا۔ لیکن دادا جی وہ ابھی بہت چھوٹی ہے۔ یامین ان کو اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا تھا۔ مجھے اپنے پتر پہ پورا یقین ہے، وہ میری شہزادی کو سنبھالے گا اور خود سے زیادہ اس کا خیال رکھے گا۔ دادا جی یہ اعتراض بھی ختم کر دیا۔ یامین سر جھکائے لب بھیجے الفاظ سوچنے لگا۔ وہ کشش کی مرضی کے بنا اتنا بڑا فیصلہ نہیں لے سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ چپ ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہے۔ وہ چھوٹے پیکٹ میں بڑا پٹاخہ تھا، اس بات سے وہ بخوبی واقف تھا۔ دادا جی گھر میں ابھی کسی کو نہیں پتا اور یوں اچانک سے یہ سب ایک اور اعتراض گڑا۔ گھر والوں کو فکر نہ کر پتر، سب کو میں دیکھ لوں گا، تم شادی کی تیاری کرو۔ اور ہاں یاد رکھنا میری کشش کی شادی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ دادا جی، یامین منمنایا۔ کیا ہوا اب کوئی اور اعتراض ہی باقی ہے؟ دادا جی نے بھویں اچکائیں۔ عجیب بندہ ہے، کوئی بھی اعتراض صحیح سے نہیں رکھ سکا۔ کشش منہ بناتی کچن میں چلی گئی۔ اب مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا، میں کشش افضال اتنی آسانی سے کسی ہاتھ آ جاؤں، سوچ ہے ان کی۔ گرین ٹی تیار کرتے وہ اونچی آواز میں بڑبڑائی۔ مجھ سے مخاطب ہو؟ اچانک یامین کے پیچھے سے آ کے بولنے پہ وہ بری طرح اچھلی۔ کوئی حال نہیں ہے آپ کا؟ ایسے کرتا ہے کوئی؟ وہ منہ بناتی غصہ کرنے لگی۔ لو میں نے کیا کیا ہے؟ یامین نے حیرت سے پوچھا۔ یوں پیچھے سے آ کے ڈرانے کی کیا تک بنتی ہے؟ کمر پہ ہاتھ ٹکائے وہ صحیح معنوں میں یامین کو ایک لڑاکا تیارہ ہی لگی۔ تیرا کیا ہوگا یامین؟ اس آفت کو پوری زندگی جھیلنا پڑے گا۔ یامین اتنی اونچی آواز میں بڑبڑائے کشش بآسانی سن لے۔ آپ نے مجھے آفت کہا؟ وہ لڑنے مرنے کو تیار ہوگی۔ آفت کو آفت ہی کہتے ہیں، اور ویسے تم نے آفت پہ دھیان دیا، باقی بات کو اگنور کر دیا۔ وہ نہیں سنی۔ سینے پہ ہاتھ باندھے وہ اب کشش کو تپا رہا تھا۔ جاگتے میں دیکھیں خواب، کوئی پابندی نہیں ہے۔ گرین ٹی وہ کپ میں انڈیلتے بولتی۔ کشش افضال سکندر نام ہے میرا، مجھے تسخیر کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ میر یامین سکندر، مزے سے کہتی وہ یامین کی ہوش ٹھکانے لگا گئی۔ مجھے اسے چھوٹا سمجھ کے ٹریٹ کر رہا تھا، اتنی بڑی بڑی باتیں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ تو اتنا میں بھی بتا دوں، میں بھی میر یامین سکندر ہوں، آسان کام میں بھی نہیں کرتا، اور وہ کون کس کو تسخیر کرتا ہے اب یہ پرسوں ہی پتہ چلے گا۔ بہت سنجیدہ انداز میں جواب دیا۔ آپ دادا جی سے کہہ دیں کہ کشش راضی نہیں، وہ جو کہتا جانے لگا تھا اس کی اس بات نے اس کے پاؤں میں زنجیر ڈالی۔ انہیں قدموں میں پلٹا وہ جو مزے سے ٹرے لے کے پاس سے گزرنے والی تھی۔ یامین نے ٹرے سے مگ اچک لی اور اسے ٹیسٹ کیا۔ گرین ٹی تو اچھی بنا لیتی ہو، اب کافی بنانا بھی سیکھ لو، مجھے روز رات کو کافی پی کے سونے کی عادت ہے۔ شادی کے بعد ببر کی چھٹی اور تمہاری ڈیوٹی شروع۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتا وہ گرین ٹی انجوائے کرتے بولا۔ یہ دادا جی کے لیے تھی، کشش کی مرنے والی حالت ہوگی یہ سوچ کے کہ اسے دوبارہ بنانا پڑے گی۔ اب دوبارہ بنا لو، بائی دا وے گرین ٹی تھی بہت مزے کی۔ ایک مسکراہٹ اچھالتا وہ آنکھوں میں شرارت لیے وہاں سے اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ کشش نے ٹرے شیلف پہ غصے سے رکھا۔ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں خود کو، بدلہ تو میں ضرور لوں گی، چھوڑوں گی نہیں۔ آپ کا حاذق سے کیا رشتہ ہے؟ جمیلہ بیگم اسے لیے ایک بڑے روم میں آئی، جہاں اس کی ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ کپڑے میں ہر طرح کے ڈریسز، شوز، الغاز، ہر چیز وہاں موجود تھی۔ دل میں آیا سوال پوچھ ہی لیا۔ حاذق شہریار کے بڑے بھائی کی اولاد ہیں۔ ان کے فادر شمریز کی ڈیتھ حاذق کی پیدائش سے پہلے ہو گئی تھی۔ ان کی ڈیتھ کے 2 ماہ بعد حاذق اس دنیا میں آئے، اور میرب حاذق کی مما کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ حاذق کو میں نے اور شہریار نے ماں باپ بن کے ہی پالا ہے، اس لیے وہ مجھے مما اور شہریار کو بابا کہتے ہیں۔ ہمیں وہ اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے ہیں اور وہ بھی بہت مان دیتا ہے۔ جمیلہ بیگم کے لہجے میں بے تحاشا پیار تھا۔ عنایشہ کے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ اگر حاذق کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو وہ خاتون کون تھی جو مجھ سے ملی تھی؟ عنایشہ کا دماغ چکرا کے رہ گیا۔ بیٹا آپ فریش ہو جاؤ، پھر مل کے کھانا کھاتے ہیں۔ جمیلہ بیگم اسے پیار کرتے کہتی باہر نکل گئی۔ عنایشہ اپنی سوچوں کے بھنور میں پھسلتی چلی گئی۔ اس کا مطلب وہ کوئی بہروپیہ تھی جس نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ وہ سب او میرے خدا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں جھوٹ و فریب میں آ گئی۔ سازش تھی مجھے اور حاذق کو الگ کرنے کی۔ منہ پہ ہاتھ رکھے وہ اپنے دل کو سنبھال رہی تھی۔ میں کیا کروں میرے اللہ، حاذق مجھے غلط سمجھتا ہے۔ میں حاذق کو سب کچھ سچ بتاؤں گی۔ ایک عزم سے وہ اٹھی تھی کہ تبھی حاذق دروازہ کھولے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پہ بے انتہا غصہ تھا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ہاں، بازو سے پکڑے جھنجھوڑا۔ حاذق کو اکھلاتے بولی۔ چپ، ایک دم چپ۔
کوئی جھوٹ نہیں سننا تم سے، عازق نفرت سے بولا۔ عازق ایک بار عنائشہ نے پھر بھی بولنا چاہا، تمہیں کیا لگتا ہے تم اپنے مکروہ فریب سے ماما کو بھی میری طرح دھوکہ دے دو گی اور ان کا دل بھی دکھاؤ گی، اور میں ایسا ہونے دوں گا؟ عازق کی باتیں عنائشہ کے دل پہ ٹھیس پہنچا گی۔ کیا مطلب؟ میں کیوں انہیں دھوکہ دینے لگی؟ دھوکہ دینا تو تمہاری فطرت ہے عنائشہ فردوس، تم ماما کی بیٹی نہیں ہو، جھوٹ بول کے تم ان کے ساتھ آئی ہو، سب جانتا ہوں تمہاری دھوکے باز فطرت کو۔ اتنے بڑے الزام پہ عنائشہ کنگ رہ گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اپنی صفائی دینی چاہیے۔ منہ بند، تم جیسی دھوکے باز کو میں اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا، اور بہت جلد تمہارا اصل چہرہ سب کے سامنے لاؤں گا۔ اس دن مما خود تمہیں اس گھر سے دھکے دے کے نکالیں گی۔ عازق پھنکارتا اس کا بازو جھٹکے سے چھوڑتا دور ہوا۔ عنائشہ نے اپنے بے اختیار پن میں عائشہ نے اپنے بازو کو پکڑا اور اس پہ دوسری یاد کا دباؤ ڈالا۔ عازق اسے یوں تکلیف پہنچائے گا اس نے کبھی سوچا نہ تھا۔ وہ جا چکا تھا عنائشہ کو آنسو دے کر، وہ وہیں زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ وہ اتنا زیادہ ناراض ہو جائے گا اسے کہاں خبر تھی؟ ایک چھوٹی سی غلطی پر وہ مجھے چھوڑ گیا، جیسے صدیوں سے میری غلطی کی تلاش میں تھا۔ ایک منٹ رکے، میری بات سنیں۔ کشش نے یامین کو گاڑی میں بیٹھتے دیکھ فوراً سے روکا۔ کیا ہوا؟ یامین نے پلٹ کر اسے دیکھا جو کالج جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ ایک ڈیل کرنی ہے، سوچتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے رازداری سے بولی امین۔ اس کی حرکت پہ چونکا۔ کیسی ڈیل؟ یامین نے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے بامی اٹھ گئے۔ راستے میں بات کریں، آپ کو دیر ہو جائے گی نا؟ شیریں زبان یامین کو اس کے انداز سے گڑبڑ لگی۔ اوکے آ جاؤ۔ خود گاڑی میں بیٹھتے اسے بھی دعوت دی تو جھٹ سے مسکراتی ساتھ بیٹھ گئی۔ واہ، ایک اور چانس۔ مزے سے بیٹھتی گاڑی کو سراتے وہ زہریلا بولی، گاڑی تو بڑی فٹ رکھی، آپ نے تعریف ہی کر دی۔ یامین کو محسوس ہوا وہ آج کچھ زیادہ مسکا لگا کے کوئی بات منوانے کے چکر میں۔ ڈرائیور نے گاڑی روڈ پہ ڈال دی۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد یامین نے خاموش توڑی۔ کیا ڈیل لے کے آئی تھی میرے پاس؟ کشش کی جانب مڑتے بہت سہولت سے دریافت کیا۔ دیکھیں، یہ شادی نہ آپ چاہتے ہیں نہ میں، تو کیوں نہ ہم ہاتھ ملا لیں؟ ایک آئی برو اچکاتے وہ بہت سمجھداری کا ثبوت دے رہی تھی۔ تم سے کس نے کہا کہ میں یہ شادی نہیں چاہتا؟ یامین نے بھرپور سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ میں نے آپ کی اور دادا جی کی باتیں سن لی تھی۔ کشش نے ایسے بتایا جیسے بہت بڑا مار کا سر انجام دیا ہو۔ مجھے پہلے یہ آئیڈیا تھا، یامین بڑبڑایا۔ اب بتائیں نا، مل کے کوئی چکر چلاتے ہیں کہ سنیک بھی مار جائے اور ایکس بھی نہ ٹوٹے۔ بہت خوشی اور امید سے کہا مسز کشش یامین سکندر۔ ایک بات آج آپ غور سے سن، رخصتی تو آپ کی کل ہی ہوگی، اور وہ بھی دادا جی کی خواہش کے مطابق بہت دھوم دھام سے، اس لیے اپنے دماغ سے یہ فتور نکال دیں اور تیاری کریں۔ یامین نے اس کے دماغ بہت اچھے سے ٹھکانے لگایا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ منمناتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں، رخصتی دادا جی کی خواہش ہے اور ان کی خواہش میرے لیے محترم۔ بہت سنجیدہ انداز میں کہا۔ یہ تو زیادتی ہے نا، میں تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی، اور شادی ماتھے کے چھوٹے چھوٹے بال یامین کو بہت پائے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ یامین کو اس کی بات بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ دیکھیں نا، سیانے کہتے ہیں کہ جن لو نہیں ویکھے اور جمیا نہیں، تو میں نے بھی تو نہیں دیکھا، اور ابھی مجھے ورلڈ ٹور پہ جانا ہے، میرے اتنے زیادہ خواب ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ بہت دکھ سمویا تھا لہجے میں۔ گاڑی کشش کے گیٹ کے سامنے رکی۔ تمہارے چھوٹے بڑے سب چاہ اب میں پورے کروں گا، تم بس کالج سے چھٹیاں لے لو، آرڈر دیتے وہ سامنے دیکھنے لگا۔ ایویں چھٹیاں لے لوں؟ کاپی کیا تو یامین نے اسے گھورا۔ پلیز بات کو سمجھے نا، میں نے ابھی شادی نہیں کرنی ہے، اب کی بار منت کی۔ کاشش شادی ہو چکی ہے، بس رخصتی ہے، اور کوئی بکھیڑا کھڑا مت کرنا۔ یامین نے اس کی طرف جھک کے قریب ہوتا سرگوش یوں بولا کہ اس کی دھڑکنوں نے شور مچایا۔ آپ نہ بہت برے ہیں، میں نہ دیکھنا اب کیا کرتی ہوں۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے وہ منہ بنا کے بولتی نیچے اتر گئی۔ یامین مسکراتے اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ کھانے کی ٹیبل پہ سبھی موجود تھے اور ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے۔ عنائشہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی، اسے دیکھتی سبھی خاموش ہو گئے۔ اس بات کو عنائشہ نے دل سے محسوس کیا۔ ارے عنائشہ بیٹا، کھانا کھاؤ، یہ رائس لو، جمیلہ بیگم نے بہت پیار سے پیش کیا۔ عنائشہ نے دھیمی مسکان سے ٹرے پکڑی۔ شہریار صاحب کھانا ختم کرتے اٹھ کھڑے ہوئے اور سب کو گڈ نائٹ کہتے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ دانی اور رانیہ نے بھی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور وہ بھی دونوں اٹھ کے چلے گئے، اور اس بات کو کھانا کھاتے عازق نے بھی نوٹ کیا، لیکن خاموش رہا۔ لگتا ہے میرے یہاں آنا کسی کو اچھا نہیں لگا۔ عنائشہ کا لہجہ رون دیا۔ ارے نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں ہے، خام خواہ وہم نہ پالو، ان کا کھانا فنش ہو گیا تھا اس لیے۔ جمیلہ بیگم نے کھوکھلی دلیل دی۔ تم کھانا کھاؤ، اس کے آگے پلیٹ رکھی۔ عنائشہ نے ایک نظر نیپکن سے منہ صاف کرتے عازق کو دیکھا، جس نے اس کی موجودگی کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ اتنی دیر میں وہ بھی اٹھ کے چلا گیا۔ عنائشہ کو لگا جیسے اس کا دل کہیں اس سے دغا کر گیا ہو۔ آپ کو مجھے یہاں نہیں لانا چاہیے تھا، پلیٹ میں چمچ چلاتے وہ دھیمے اور دکھی لہجے میں بولی۔ عنائشہ صاحب کو تمہیں ایکسیپٹ کرتے تھوڑا وقت لگے گا، لیکن یقین مانو بیٹا، یہاں صاحب بھی بہت اچھے ہیں اور آپ کے اپنے۔ اسے بہت پیار سے سمجھایا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ان کی طرف دیکھتے کہا تو انہوں نے اس بات میں سر لایا۔
دینی تڑپ آپ میں تھی مجھے پانے کی، اتنی ان میں نظر نہیں آئی۔ وہ چاہ کے بھی شہریار کے لیے باپ کا لفظ استعمال نہ کر سکی۔ اس بات پہ جمیلہ بیگم کی نظریں جھک گئیں، کیونکہ یہی تو سچ تھا، وہ کبھی بھی نہیں تڑپے تھے۔ بیٹا وقت پہ چھوڑ دو، سب وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے بات کو ٹالا، آپ کھانا کھائیں۔ انہوں نے بات کو پشت سے پشت ڈال دیا۔ عنائشہ نے بھی زیادہ زور نہ دیا، اس کا ارادہ بھی یہاں مسد سے رہنے کا نہیں تھا، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ بہت جلد یہاں سے چلی جائے گی۔ بھلے یہ اس کے حقیقی ماں باپ ہیں، لیکن وہ محبت جو ایک بچے کو چاہیے ہوتی ہے وہ اسے اپنے امی ابو سے ہی ملی تھی، اور اسے وہ کبھی فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ آپ سب کو یہاں اس لیے اکٹھا کیا کہ ایک ضروری بات آپ سب کی گوش گزار کرنی ہے۔ دادا جی نے سبھی کو رات کھانے کے بعد ہال میں اکٹھا ہونے کو کہا۔ عزیز صاحب ابھی تک واپس نہیں لوٹے تھے، ان کا کام پنجاب میں زیادہ بڑھ گیا تھا۔ حیات صاحب بھی ان دنوں اپنے کام میں بزی تھے، گھر بار سے ان کا دھیان بھی ہٹا ہوا تھا، لیکن آج دادا جی کے یوں بلاوے پہ ان کے کان بھی کھڑے ہوئے۔ جیسے کہ سب جانتے ہیں، کل ہماری شہزادی کی سالگرہ ہے۔ کشش جو پاس ہی بیٹھی تھی اسے پیار کیا، اس کا سر جھک گیا اور چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ سجا لی۔ تو ہم اسے یادگار بنانا چاہتے ہیں، اس لیے کل ہی داور اور کرن کا نکاح ہوگا اور ہمارے یامین کی شادی بھی ہوگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سویرا بیگم کو جیسے پتنگے لگے تھے۔ کیا ہوا بہو، کس بات پہ اعتراض ہے؟ تھوڑا تیکھے انداز میں پوچھا۔ نہیں، میرا مطلب اتنی جلدی سب کیسے ہوگا؟ کنکھیوں سے حیات صاحب کو دیکھا کہ وہ بھی کچھ بولے۔ انتظامات کی فکر کوئی نہ کرے، سارا فنکشن التاج ہوٹل میں ہوگا اور یامین پتر دیکھ لے گا۔ آپ سب اپنے اپنے گیسٹ کی لسٹ بنا لیں اور انویٹیشنز دیں۔ دادا جی مسئلہ سالو کیا، لیکن یامین کی شادی کا آپ نے بتا دیا، لگی ہاتھ لڑکی بتا دیں۔ حیات صاحب نے تھوڑا کھردرے انداز میں کہا۔ بے فکر رہو برخدا، لڑکی بہت نیک اور شریف ہے، اور یہ سب کے لیے سرپرائز ہے۔ نیک تو ہے لیکن شریف، دادا جی سوچ کے بولے۔ یامین دل ہی دل میں بولا، جبکہ کشش منہ بسور کے بیٹھی تھی۔ چلو جی اب تیاریاں شروع کرو، اور ہاں حالیہ بہو عزیز کو کہہ دو بیٹی کے نکاح میں شامل ہونا ہے تو کل شادی ہال پہنچ جائے، ورنہ بعد میں وہی گلہ شکوہ نہ کرے۔ دادا جی نے لگی ہاتھ ان کی بھی کلاس لے لی۔ بابا جی ایک بات نہیں سمجھ آئی، یہ سب اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ابھی آپ کی طبیعت بھی نہیں سنبھلی اور آپ… حیات صاحب نے پینترا بدلا۔ برخوردار میں اب اور رسک نہیں لے سکتا اپنی جان کا۔ کیا بھروسہ آج بچ گیا ہوں کل کو نہ بچوں؟ دادا جی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کشش تڑپ ہی تو گئی۔ یامین بھی ان کے پاس آ ان کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ دائیں طرف اور بائیں طرف سمیر کھڑے ہوئے تھا۔ دادا جی میرے ہوتے آپ کو کچھ نہیں ہوگا، یقین بھرے لہجے میں کہا۔ یامین کے لہجے میں عزم اور دکھ دونوں تھے۔ دادا جی اللہ نے آپ کو ہمیں واپس لوٹایا، آپ ایسی باتیں نہ کریں نا پلیز۔ داور بھی ان کے ساتھ تھا میں۔ دادا جی کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ جس دادا کے تم جیسے پوتے پوتیاں ہوں وہ ساری زندگی جوان ہی رہتے ہیں۔ انہوں نے مسکراتے بات کو ہنس کے ٹال دیا۔ کشش نے اپنی بائیں ان کے گرد حائل کی تھی۔ اپنے دادا کی جی کے لیے وہ تو جان بھی دے سکتی تھی، رخصتی کیا چیز تھی۔ اسٹاف کے اہم ممبرز کو اکٹھا کرتے آزق یامین کے گھر کے فنکشن کے بارے میں بریفنگ دے رہا تھا، اور عنائشہ کا پن سپیڈ سے چلتا جا رہا تھا۔ وہ سارے اہم پوائنٹ نوٹ کر رہی تھی۔ فنکشن بہت بڑے پیمانے پہ تھا۔ عنائشہ کی غیر حاضری میں ہی کافی کام ہو چکا تھا، بس اس کے حصے کا کچھ کام پینڈنگ تھا جو اسے دیکھنا تھا۔ لکھتے عنائشہ رکی، اس کے پن کی انک ختم ہو گئی، لیکن آزق کا بولنا جاری تھا۔ عنائشہ نے ادھر ادھر پن کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، کہیں نظر نہ آیا سوائے ایک جگہ کے، اور فوراً آگے بڑھ کے آزق کے فرنٹ پاکٹ سے پن نکالنا لکھنا شروع کیا۔ آزق کیا؟ سب کی نظریں اس کی اس حرکت پہ اس کی طرف اٹھیں، لیکن اس نے بنا کسی کی طرف دیکھے لکھنا جاری رکھا۔ آزق بریفنگ مکمل کر کے سب کو جانے کو بولا۔ مس عنائشہ یو اسٹے ہیئر۔ عنائشہ کے جاتے قدم رکے۔ جی سر، بہت معصومانہ انداز تھا۔ آزق ایک آئی برو اٹھاتا اس کا انداز ملاحظہ کر رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ نے ابھی کیا حرکت کی تھی کہ انداز سے طنز کے؟ جی پن میں انک ختم ہو گئی تھی تو دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ وہ میرا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کو کس نے حق دیا یہاں تک پہنچنے کا؟ وہ کچھ حصے سے کھڑا ہوا۔ عنائشہ نے لب بھینچے اور خاموش تھی۔ کچھ پوچھے آپ سے؟ وہ اس کے قریب آیا تو عنائشہ اپنے قدم پیچھے ہٹی، بنا اس کی طرف دیکھے۔ ہاں آپ ہی لکھوا رہے تھے، آپ کا ہی مسئلہ ہے۔ یہ بھی ادھر ادھر نظریں گھماتے جو اپنے منہ مایا بول دیا۔ لگتا ہے دماغ ٹھکانے نہیں، ٹھکانے لگانا پڑے گا۔ جارحانہ انداز میں اس کے مزید قریب ہوا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ دماغ تو ٹھکانے ہے، دل ٹھکانے پہ نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کیا بول گئی ہے۔ آزق اس کی اس بات پہ بری طرح چونکا اور بے اختیار اسے دیکھے گیا۔ بہت غلط ہو رہا ہے یہ سب، میں آپ سے کہہ رہی ہوں ابھی وقت ہے کچھ بول لیں۔ سویرا بیگم نے اکسایا، جبکہ وہ ابھی بھی چپ ہی بیٹھے تھے۔ ان کا بزنس ڈوب رہا تھا، وہ خالی ہاتھ ہو رہے تھے، اور یہ بات وہ کسی سے نہیں کہہ پا رہے تھے۔ انہیں پیسوں کی اشد ضرورت تھی اور کوئی نہیں تھا جو ان کی مدد کرتا۔ انہیں دادا جی کے کسی فیصلے سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ بس بزنس کو دوبارہ اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے اور اسی کی پلاننگ کر رہے تھے۔ حیات صاحب کی خاموشی پہ سویرا بیگم پاؤں پٹکتی باہر نکل گئی۔
کیا ہوا امی آپ کیوں پریشان ہیں؟ صبح سے وہ کوئی کالز کر چکی تھی لیکن عزیز صاحب ہر بار بزی ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں کہہ کے ٹال رہے تھے۔ کچھ نہیں، تمہارے بابا کو کال کر رہی ہوں، کل نکاح ہے تمہارا اور وہی نہیں ہوں گے۔ عالیہ بیگم دکھی ہوئی، ماما آپ پریشان ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بزی ہوں گے۔ کرن نے دلاسا دیا۔ عالیہ بیگم خاموش ہو گئی لیکن دل کسی انہونی سے ڈر رہا تھا۔ آج اس کی بات پہ سن ہو گیا لیکن چہرے پہ کارختگی نے جگہ لی۔ عائشہ فردوس اپنی ان باتوں کا جادو کسی اور پہ چلانا جو تمہیں جانتا نہ ہو۔ تھوڑا سا اس کے چہرے کی طرف جھکتا وہ اس کی بری آنکھوں کو نم کر گیا۔ آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں عازق سر، وہ بھی اس کی آنکھوں میں جھانکتی دھیمے لہجے میں بولی۔ جن کے دل ہی داغدار ہوں ان کی آنکھیں بھی دھوکہ باز ہوتی ہیں۔ طنزیہ انداز میں کہتا وہ پیچھے ہٹا۔ اور آپ کسی کو پہچان نہ سکیں تو اس میں سامنے والے کا کیا قصور؟ عائشہ نے اپنے حق میں بولنا چاہا، پہچان میں ہی تو چوک کیا تھا، لیکن اب نہیں، اب بہت اچھی طرح جان بھی گیا ہوں اور سمجھ بھی۔ کام ختم کر کے مدیحہ سے کل کی ڈیٹیلز چیک کر لو۔ کل شادی ہال میں ہونے والے فنکشن میں دلہن کی ساری ذمہ داری تم دونوں کی ہے اور میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ اپنی سیٹ پہ بیٹھتے روکھے انداز میں کہتا وہ لیپ ٹاپ کھول چکا تھا۔ عائشہ منہ بناتی باہر آئی۔ میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ اس کی نقل اتارتی وہ باہر آ گئی اور سر اٹھا کے وہ بہت فخر سے اپنے کیبن کی جانب بڑھی اور اسی لباس میں وہ ایک شہزادی لگ رہی تھی۔ اس پہ روپ ہی کچھ الگ آیا تھا۔ کتنی دیر وہ خود کو آئینے میں دیکھتی رہی۔ دادا جی نے اسے شادی ہال میں پہلے ہی بھجوا دیا تھا۔ گھر میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے، نہ کسی کو خاص توجہ دی تھی۔ ساری توجہ کے حامل آج کرن اور دعوت تھے اور ان کی خصوصی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ کشش کے ساتھ مدیحہ اور عائشہ موجود تھیں۔ حاذق نے اسپیشل انہیں کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ کل جو اچھی خاصی عزت افزائی وہ کروا چکی تھی، اس لیے آج وہ کسی بھی شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ یامین یار ٹینشن نہ لو، سب بیسٹ ہوگا۔ حاذق نے اسے پریشان سب مہمانوں کو اٹینڈ کرتے دیکھا۔ یامین دھیرے سے مسکرا دیا۔ ویسے بائی دا وے ہماری بھابھی کہاں ہے؟ حاذق نے اس کا دھیان اٹھایا۔ یامین نے اسے پیار والی گوری سے نوازا۔ ایسے نہ دیکھو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حاذق نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ یامین نے دادا جی کو آتے دیکھا تو ان کی طرف بڑھا اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ کیسی تیاریاں ہیں؟ دادا جی سب کچھ بہت چاؤ سے دیکھتے یامین سے بہت محبت سے پوچھا۔ آپ دیکھ کے بتائیں کیسا لگ رہا ہے سب؟ یامین نے انہیں سے پوچھ لیا۔ میرے یامین پتر نے کیا سب تو کمال ہی ہوگا۔ دادا جی مسکرائے۔ ویسے پتر اماں ابا کہاں ہیں آپ کے؟ آنا ہے یا بائیکاٹ کر کے بیٹھے ہیں؟ دادا جی نے مذاقاً کہا تو یامین مسکراتے نفی میں سر لائے۔ نہیں جانتا کیا ارادہ ہے ان کا۔ رات کو آئے تھے میرے پاس، پریشان سے تھے، کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن کہہ نہیں پائے۔ یامین بھی تھوڑا افسردہ ہوا۔ بیٹا جو بھی ہے تو آپ کے والد صاحب، ان سے ملو اور ان کی پریشانی جانو اور ایک اچھی اولاد ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داری اور فرض اچھے سے ادا کرو اور بدلے کی امید اللہ سے رکھو۔ انہوں نے رسان سے سمجھایا۔ جو بھی تھا وہ اپنی ساری اولاد سے بہت محبت کرتے تھے۔ جی یامین نے دل سے اس بات پہ عمل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اور میری شہزادی نظر نہیں آ رہی؟ دادا جی نے کشش کی تلاش میں روتے دیکھا۔ آپ کی شہزادی بھی آ جائے گی، فکر نہ کریں، لیکن یہ سوچیں جو دھماکہ آپ کرنے جا رہے ہیں اس کا کیا اثر ہونے والا ہے۔ دادا جی سے ہنس کے کہتا وہ وہاں سے اٹھا اور حاذق کے پاس آیا جو کسی ویٹر کو کوئی ضروری ہدایات دے رہا تھا۔ حاذق سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں؟ ڈونٹ وری، سخت سیکیورٹی ہے، بنا اجازت کے پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، حاذق نے یقین دلایا۔ یامین سار اس بات میں ہلاتا اندر کی جانب بڑھ گیا لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جب اپنے ہی دشمن نکل آئیں تو غیروں سے کیا ڈرنا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں، جالی دار گھونگھٹ اڑاتے عائشہ نے اس کی تعریف کی تو وہ مسکرا کے رہ گئی۔ کیا ہوا؟ اب چپ کیوں ہے؟ عائشہ ٹائم پاس کرنے کے لیے کشش سے یوں ہی سوال کیا جبکہ مدیحہ کسی ضروری کال کرنے باہر نکلی تھی۔ چپ نہ ہوں تو کیا ہوں؟ ناچوں، بھنگڑا ڈالوں؟ ایک تو انہوں نے میری بات نہیں مانی، رخصتی کروا کے دم لیا، اوپر سے نواب صاحب کے نخرے بھی ساتویں آسمان پہ ہیں۔ کشش شروع ہو چکی تھی جبکہ عائشہ اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا وہ اس طرح کھلم کھلا اظہار کر دے گی۔ آپ کی مرضی شامل نہیں ہے؟ عائشہ کو یہی سمجھ لگی۔ مرضی؟ مجھے تو سب بچہ سمجھتے ہیں، میری تو کوئی کسی بات کو سیریس ہی نہیں لیتا۔ کشش نے دکھ سے کہا۔ آپ اپنے لیے اسٹینڈ لینا چاہیے، آج کل تو ہر جگہ یہی حال ہے، لڑکی کو چھوٹی عمر میں شادی کر دو اور پھر وہی ظلم و ستم۔ عائشہ کو اس کی باتوں سے دکھ ہوا۔ ہے نا، میں بہت چھوٹی ہوں نا، جانتی ہو مجھ سے کتنے بڑے ہیں؟ کشش نے بڑے پہ خاص زور دیا۔ کتنے؟ عائشہ نے بھویں اچکائیں۔ پورے 7 سال، انگلیوں پہ بتایا۔ عائشہ کا رکا سانس بحال ہوا۔ یہ تو کوئی خاص فرق نہیں، عائشہ نے سوچتے کہا۔ ملی نہیں نا اس کڑوس سے، بس ہر وقت کافی کو بتایا بھلا اچھے بھلے چائے بنا کے بندہ پی لے، اوپر سے 6 ہوٹلز کا مالک، ساتھ خوبیاں بھی گنوانے لگی۔ عائشہ کو اس کی آخری بات پہ بے اختیار ہنسی آئی۔ اسے آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ اس ہوٹل کے مالک کی بات کر رہی ہے لیکن اب اسے صحیح میں اندازہ ہو گیا تھا۔ آپ میر یامین سکندر کی وائف ہیں؟
جھجکتے ہوئے پوچھا۔ جی یس، بڑے فخر سے بتایا اور اپنی چوڑیوں سے کھیلنے لگی۔ اس کے جواب کے بعد عنایشہ نے کچھ بھی پھر نہ پوچھا، لیکن یامین کے حق میں دعا کرنا نہ بھولی۔ وہ عازق کا ویٹ کر رہی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ خود آئے گا انہیں لینے۔ یہ برائڈل روم تھا اور گراؤنڈ فلور پہ تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا کشش یہیں تیار ہوئی ہے، جبکہ فنکشن تھرڈ فلور پہ تھا۔ چلو بھیا آ جاؤ، مدیحہ نے آتے ہی اجلت سے کہا۔ سر عازق آ گئے؟ عنایشہ نے فوراً پوچھا، جبکہ کشش جانے کے لیے ریڈی تھی۔ نہیں، انہوں نے کسی کو بھیجا ہے، باقی سوال بعد میں، اب چلو، مدیحہ نے اجلت میں کہا۔ نہیں سر، عازق نے کہا تھا کہ وہ خود آئیں گے لینے۔ عنایشہ کو کچھ غلط لگا۔ اوف، تم نا بس انسلٹ کرواؤ گی۔ مدیحہ کو غصہ آیا۔ ایک منٹ میں سر سے پوچھ لوں۔ عنایشہ نے عازق کو کال ملائی، لیکن فون وائبریشن پر ہونے کی وجہ سے وہ کال اٹینڈ نہ کر سکا۔ ایک کام کرو، تم یہیں بیٹھ کے ویٹ کر لو، میں دلہن کو لے کے چلی۔ مدیحہ نے عنایشہ کو طنز کیا اور کشش کے لیے باہر نکلی۔ وہ تو کب سے انتظار کر رہی تھی کہ وہ یہاں سے باہر نکلے۔ چادر اوڑھ کے اسے مدیحہ باہر لائی۔ عنایشہ بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ دونوں ایک گاڑی کی جانب بڑھی۔ عنایشہ بھی ساتھ بولی، یہ کہاں جا رہی ہو؟ ہمیں تو اس طرف جانا ہے۔ عنایشہ نے روکا۔ چادر کے آلے سے کشش نے بھی سر باہر نکال کے دیکھا کہ اس لمحے کسی نے کلوروفارم سونگھایا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی۔ عنایشہ یہ دیکھتے حیران رہ گئی۔ عنایشہ کی نظروں نے سیکورٹی کو ڈھونڈنا چاہا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ سیکورٹی کو بھی چکمہ دے کے آئے تھے۔ وہ کچھ کر پاتی کہ کسی نے اس کے سر پہ بہت زور سے وار کیا اور وہ سر پکڑتی نیچے گری۔ مدیحہ نے نفرت سے اسے دیکھا۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ کشش کو ان میں سے ایک وہ وہاں سے لے جا چکا تھا اور عنایشہ کا پوچھ رہا تھا، کرنا کیا ہے؟ لے جاؤ اسے بھی، اسی کے تو نام کرنی ہے یہ واردات۔ مدیحہ شاطرانہ ہنسی تو اس نے عنایشہ کو اٹھا کے بھی گاڑی میں ڈالا۔ ان کے جانے کے بعد وہ واپس اندر کی جانب بڑھی۔ کسی کا دھیان اس کی طرف نہ تھا۔ ایک ہتھوڑا اٹھایا اور زور سے اپنے سر پہ وار کیا۔ خون کی ایک لہر اس کی ماتھے سے ہوتی اس کے گال پہ بہنے لگی۔ اب صرف بربادی ہوگی، التاج ہوٹل کی بھی اور اس کے مالکوں کی بھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ زمین بوس ہوئی۔